أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا زدنا علما. اللهم وفقني لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. خوبصورت دن ہے ماشاءاللہ. خوبصورت موسم ہو رہا ہے سبحان اللہ. کافی دنوں بارش ہوتی رہی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا چن من لگی رہے، تو پھر دھوپ نکلتی ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے نا سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے جیسے انرجی سی ایک آ گئی ہے سبحان اللہ، روشنی کے ساتھ نا آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں سبحان اللہ. موسم میں تھوڑی سی وہ کلاؤڈینس ہو یا فوگی ہو نا، تو آپ کی طبیعت بھی تھوڑی بوجھل بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا اس کا معاملہ ہے، لیکن جس دن سورج نکلا ہوتا ہے، دھوپ نکلی ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر ایکسٹرا انرجی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسا کہ موسم کے ساتھ آپ کی انرجی لیول بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ آئی تھنک سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایکٹیو رکھے، ہم سب کو ہمیشہ خوش باش رکھے. اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کتنی بلیسنگ ہے نا کہ ہمیں خوش ہونے کے موقع دے دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. کہ دیکھیں اب یہ کتنی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، روز ہی موسم چینج ہوتا ہے، لیکن جس دن موسم اس طرح کا ہو جب روشنی ہو، سورج نکلا ہو، تو آپ کے اندر ایکٹیونیس آ جاتی ہے. آپ جسے کہتے ہیں نا خوش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، اور آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں. ورنہ جو باڈی میں اگر لیزینس ہو، بیسک باڈی سے زیادہ نا مائنڈ کا آئی تھنک گیم ہے. اگر مائنڈ لیزی ہو نا تو پھر آپ کی باڈی بھی لیزی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر مائنڈ آپ کا ایکٹیو ہے تو پھر کوئی بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات ہوں، آپ ایکٹیو رہتے ہیں نا. کچھ لوگ آپ دیکھیں جتنے مریض پریشان ہو، میری ایک فرینڈ ہے بہت اچھی ماشاءاللہ. اس کے حالات بہت خراب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کافی آزمائشوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ جب اس سے ملے نا وہ مسکراتی رہتی ہے، لائک ہنستی ہے. اس کو دیکھ کے کبھی بھی نہیں یار آپ کو لگے گا کہ وہ اس کے گھر میں اتنی پریشانی ہے، وہ اتنی پرابلم سے گزر رہی ہے. تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ، کہ وہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن وہ خوش رہتے ہیں اور دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی خوش یعنی کہ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے کہ ہم خود بھی پازیٹیو ہوں اور دوسروں میں بھی پازیٹیوٹی بانٹیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے. وہ کیا ہے کہ یسرا ولا تعسرا، کہ آسانی پیدا کرنا اور مشکل نہ کرنا. بشرا ولا تنفرا، اور خوشخبری دینے والا بنانا، نفرتیں نہ دلانا. تو ہمارا اکثر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہم نیگیٹو بہت سوچتے ہیں، پھر وہی نیگیٹیوٹی دوسروں میں بھی منتقل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کمنٹس کے ذریعے. لیکن کچھ لوگوں پہ اللہ کی بہت بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیو سوچتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں نا پازیٹیو ہی رہتی ہیں. تو ہمیشہ چاہے کتنی بھی سختی ہو، کتنی بھی آپ کو لگے کہ یہ تو بہت ہی اب سختی ہو گئی ہے، بہت ہی اندھیرا سا چھانے لگ گیا زندگی میں، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیر از آلویز a خیر hidden behind it سبحان اللہ. تو وہ نظر ہماری ہونی چاہیے اس خیر کو ڈھونڈنے والی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے حالات میں رکھے، بلکہ ایسے حالات میں رکھے جس میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے سامنے پائیں. آمین. چلیے ریڈی ہیں آج کی کلاس کے لیے؟
بہت مزیدار مجھے لگتی ہے یہ کلاس کیونکہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. چیک لسٹ سب نے دیکھ لی تھی, کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی کسی کو؟ آپ لوگوں نے بس اپنی روٹین جو بھی آپ اس میں لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ کرتے جانا ہے. آسان ہی تھی الحمدللہ سے سمالیہ. چلیں انشاءاللہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم کریں گے لیسن نمبر 13 کمپلیٹ انشاءاللہ, اور لیسن نمبر 14 کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے, چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاری استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چیک لسٹ مل گئی تھی, پڑھی تھی, اس کو بھرنے کی تیاری کی تھی. پہلے دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ریڈی ہو جائیں. کیا فائدہ ہوگا بھرنے کا؟ کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی باہر کا شخص یہ دیکھے گا تو وہ پڑھ کے ہنسے گا, فنی لگے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں نا. لیکن یہ ہمیں کس نے سکھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم اس لیے ان سے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ سکھایا جو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں سکھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ضروری سمجھ کے, فائدے کا سمجھ کر وہی کرے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہمارے خیرخواہ ہیں, سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں, اور سب سے بڑھ کر سچی بات کرنے والے ہیں, اور ان کی بتائی ہوئی چیز پر میرا اعتماد ہے, یقین ہے, اور ہر ایک سے بڑھ کے مجھے ان پہ زیادہ ٹرسٹ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا اور وہی فائدے کا ہے. میرے علم میں ہے یا نہیں, مجھے سمجھ آئی یا نہیں, یہ بات کی بات ہے, اس کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. لیکن اس انتظار میں نہیں رہنا کہ اچھا جب تک سمجھ نہیں آتی تو اس وقت تک میں اپنی مرضی کرتا ہوں, جب سمجھ آئے گی تو پھر پیروی کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت لینے کا ذریعہ بھی یہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ. کیا واقعی ہم سچے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم اپنی اس بات میں کتنے سنجیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے؟ اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں کچھ مشکل نہیں, اور اگر نہیں ہے تو بس جیسی زندگی پہلے تھی ویسی بعد میں بھی, کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک شخص کو پتہ چلتی ہے ایک بات اور وہ کرنے لگ جاتا ہے, اور دوسرا وہ شخص اس وقت کرتا ہے جب اس کا کوئی اور پروف مل جاتا ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایمان کا فرق ہے, اعتماد کا فرق ہے, یقین کا فرق ہے, اور اجر اور ثواب کا بھی فرق ہے. ایک شخص اتباع سنت سمجھ کے کرتا ہے ایک چیز کو, اس کا اجر کچھ اور ہے, اور ایک شخص اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی پروف مل جاتا ہے, جب وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, جب اس کا فائدہ سامنے آ جاتا ہے. پھر اس نے کس لیے کیا؟ فائدے کے لیے کیا, پروف کے لیے کیا, کسی اور پر اعتماد کرتے ہوئے کیا, سنت سمجھ کے تو نہیں کیا. فرق ہے نا. اسلام ہمیں غور و فکر سے نہیں روکتا. آپ ضرور غور و فکر کیجئے, ہر بات پر رک کر سوچئے کہ میں کیوں کر رہی ہوں. آنکھیں بند کر کے اس کو فیل نہیں کیجئے, غور کیجئے کیوں کر رہی ہوں. شروع میں یاد ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے جب تک فائدے نہ پتہ ہوں اور نہ کرنے کے نقصان نہ پتہ ہوں تو اس وقت تک ہم اس کو اختیار نہیں کرتے, اور پھر وہ عادت نہیں بنتی ہماری. تو ان میں سے کسی بھی عادت کو کیوں اپنانا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, یا کیوں چھوڑنا ہے, اس کے نقصان کیا ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور شعوری طور پر خالص نیت کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیجیے. یہ اسائنمنٹ صرف ایک بہانہ ہے کہ ہم کچھ کر لیں, ہمیں یاد دہانی ہو جائے, ریمائنڈر ہو جائے, کیونکہ ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں, عمل میں نہیں ہے. اور کوئی کچھ بتائے گا؟ یہ ایک کٹھی کمپائل ہوئی جب سامنے آئی نا, تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا مائنڈ ڈی ٹریک نہیں ہوا کسی اور نیگیٹو چیز کی طرف,
یعنی مجھے تھا کہ دن بھر میں اتنے سارے کام ہیں اور مختلف مواقع کے ہیں، تو وہ ہر مواقع کے لحاظ سے جیسے جیسے یاد آتا جا رہا ہو، کچھ کر لیا، کچھ بھول چوک میں رہ گیا وہ، تو سارا وقت مائنڈ جو ہے وہ اسی چیز پہ رہا، تو اس سے بہت الحمدللہ فائدہ ہوا. یعنی ایک پروڈکٹیو دن گزرا یا سوچ برقرار رہی، پازیٹیو رہی. آپ؟ السلام علیکم استاذہ، میں نے جب یہ اس کو پڑھا، کل میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا اس کو کس طرح سے میں خود بھی عمل کروں اور اوروں تک بھی پھیلاؤں. تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ اس کی ملٹیپل کاپیز کر رہا ہوں نا، تو ایک آپ اپنے لیے رکھ لیں. وہ بابا جی تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. جب انہوں نے پڑھا تو وہ بہت خوش ہوئے. سادہ سے ہیں مگر ان کی بات مجھے بہت اچھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب سمپلی آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ دن میں آپ نے کیا کرنا ہے. پھر میں گھر گئی تو میں نے اپنی مدر ان لا کو دیا، انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ کچھ کاپیز آپ لے لیں تو آپ اپنی جو گلی میں پڑوسی ہیں سارے ان سب کو دیں نا، تو ان سب کو بھی پہنچا دیا. تو وہ مطلب اتنی مجھے اچھی چیز لگ رہی تھی کہ میں نے ایٹ لیسٹ تھاٹ تو دے دی دوسروں کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور خود انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گی تو انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز شروع کرتے پھر بھول جاتے ہیں یا چھٹ جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ ہماری تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں تو ہے کہ یہ کرنا ہے. اگر آج نہیں کیا تو کل کر لوں، کل نہیں تو پرسوں کر لوں، کرنا تو ہے نا. اور اگر نیت مسلسل رکھی، مثلا تہجد پڑھنے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حاضری لگتی جا رہی ہو کہ یہ سچا ہے اپنی نیت میں، کسی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا، تو نیت کا بھی اجر ہے نا اگر وہ جینوئن نیت ہوگی. ٹھیک ہے نا. جو اپنی نیت پہ سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام ضرور کروا لیتے ہیں، ضرور اس کو توفیق دے دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. جی آپ؟ استاذہ میری برٹش فرینڈ تھی، تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ میں یہاں رہتی ہوں تو مجھے اتنا اپنا بلیسڈ فیل ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ایک بیسک گائیڈ لائن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک پرفیکٹ بینگ ہے. یہاں کے لوگ کبھی ایک ریسرچ کو فالو کرتے ہیں، پھر وہ نلیفائی ہو جاتی ہے، پھر دوسری ریسرچ کو، پھر وہ نلیفائی ہو جاتی ہے، پھر تیسری ریسرچ کو. تو جب میں نے اس کو دیکھا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا ہمیں تو کسی ریسرچ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود مائنیوٹ ڈیٹیلز has been told by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اور پھر یہ کہ ایک دفعہ آپ عادتیں پختہ کر لیں، بس ساری زندگی کے لیے پھر چلتے جائیں. یہ نہیں کہ کل کو آپ کو کہا جائے گا نہیں اب یہ چھوڑ دیں، اب یوں نہ کریں، ایسا کریں. یہ بھی مسئلہ نہیں. اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. جی استاذہ، ایک یاد دہانی بھی ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے کچھ چیزیں پڑھی جو میں کرتی رہی ہوں کافی عرصے سے، اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ کب چھوڑ دی. تو وہ میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ تو میں کر رہی تھی اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کب چھوڑ دی. بالکل بالکل. یہ دیکھنے سے پھر ہو جائے گا کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ جا کے شیئر کیا. بچے میرے کوشش بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنتوں پہ پہلے بھی عمل کرتے ہیں، باتھ روم میں جانے کی، باہر آنے کی، سونے کی، لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر ہے بچے بھول جاتے ہیں. تو میں نے کل ان کے ساتھ جا کے اس کی فوٹو کاپیز کرا کے گھر میں بھی لگائی ہیں، اور میرے گھر میں بچے جو ہیلپر ہیں میری ان کو بھی دیا. وہ کافی ساری میرے ساتھ کوشش کر رہی ہوتی ہے ہر چیز پہ عمل کرنے کی. تو میں نے بچوں کو یہ کہا کہ اس میں ہم مارکس ایٹ دا اینڈ آف دا ویک آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے کون زیادہ اٹین کرتا ہے. تو بچے کل سے نا بہت انتھوزیاسٹکلی وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور کل ہم نے تیاری کی ہے اس کی. سارا الحمدللہ. یہ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ مارکس جو ہیں اگر دے دیں تو خود اینڈ میں اپنا گراف بھی بنا سکتے ہیں ہر ویک کا. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب نہیں کوئی کام کر رہے، مسلسل آپ نے دیکھا کہ پورا ویک ہی نہیں کیا، تو ان ایریاز کو پھر ریڈ کر دیں آپ اپنی لسٹ میں خود ہی کہ یہ میری ابھی عادتیں ڈالنے والی ہیں. اور پھر اپنا محاسبہ خود کریں کہ میں آخر کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہی. کرنا تو چاہیے مجھے، میں کیوں نہیں کر پا رہی، میرے اندر کیا مشکل ہے، کیا رکاوٹ ہے، تاکہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے. اور ایک اور ٹپ یہ ہے کہ میں جب اپنا اس طرح محاسبہ کرتی ہوں نا، تو جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہو رہی ہوں اپنی اس عادت میں، یہ سنت کے فالو کرنے میں، تو پھر میں استغفار کرتی ہوں کہ میرے گناہ ہی رکاوٹ ہے میرے اس نیک عمل میں. تو جب محاسبہ کریں گے تو ساتھ ہی پھر آپ رک کے استغفار بھی کریں گے سچے دل سے، اور اللہ سے رو کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب آپ کیلکولیشن شروع کریں گے تو بلیو می اپنا آپ ایسا سامنے آئے گا کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. پہلے تو میں کہتی ہاں وہ آج اصل وجہ یہ تھی کہ یہ ہو گیا تو پھر وہ میں نے نہیں کیا تو اچھا یہ ہو گیا. اس طرح کی جسٹیفیکیشن دے دے کے نا تو چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ سامنے نقشہ بنتا ہے نا تو اپنے آپ کو آئینہ دکھانا آسان ہو جاتا ہے. اگر واقعی آپ دیکھنا چاہیں، اپنے آپ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے، دیکھنا چاہیں تو وہ پھر کہتے یہ
میں اس عمل میں یا اس کام میں اتنی لو، اتنی نیچے، اتنی پیچھے، اور امیدیں بڑی بڑی اور عمل کچھ ہے نہیں، کیا بنے گا؟ یہ احساس اپنے اندر پیدا ہو جائے کہ میں پیچھے ہوں، میں نیکی میں کم ہوں، تو آپ کے اندر پھر آگے بڑھنے کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. ورنہ تو انسان اپنے آپ کو اتنی تسلیاں دیتا ہے کہ فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی سیٹرڈے کو جب اس کو جا کے میں نے پڑھا تو کچھ چیزیں تو پہلے سے تھیں اندر اور آسان بھی لگیں، لیکن کچھ چیزیں مجھے لگا کہ شاید میں نہ بھی کر پاؤں، اتنی ڈیفیکلٹ ہیں کہ وہ عادت میں ہے ہی نہیں. پھر میں نے ان کی فوٹو کاپی کروائی کہ چلو پہلے ہفتے میں نے نہ کیا تو اگلے پورے منتھ ٹرائی کرتی رہوں گی اور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور صبح جب میں مارک کر رہی تھی تو مسواک کا تھا کہ اچھی طرح مسواک کیا کہ نہیں، مجھے لگا اچھی طرح نہیں کیا، اب تو یہ جھوٹ ہو گیا، کراس کرنا پڑے گا. دوبارہ گئی، دوبارہ اچھی طرح مسواک کیا اور اب پھر ٹک کرنا. اس میں آپ دیکھیں کہ مسواک اللہ کی رضا کی خاطر کی تو کوئی بات نہیں، ایک دن کراس کے اگلے دن پھر یاد آئے گا اوہو کل یہ کیا تھا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو کام جس ایریا کے ہیں اس ایریا میں اتنے سے کٹ کر کے حصے کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے شروع کے لیکچرز میں ہم نے سیکھا تھا کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے اور ہر چیز کی پلاننگ، تو وہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. اگر میں اپنے فائنینس کو پلان کر رہی تھی تو میری عبادات میں مسئلہ ہو رہا تھا، مطلب ایٹ اے ٹائم ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو رہی تھی. تو ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتا چل گیا اچھا ملٹی ٹاسکنگ ایسے کی جاتی ہے. اور دوسرا پھر میں نے اس کا یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اسائنمنٹ ہے مجھے ریٹرن کرنی ہے، میں نے اس کی پہلے فوٹو کاپیز کروا لی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا میرے پاس کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. ایک اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے مزید مشورے لکھ کر دیجیے. جی میں نے جب سٹارٹ کیا تھا نا یہ میرا، تو اس میں یہ تھا کہ مجھے جو ٹائٹل تھا نا اس کی اتنی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جب وہ میں نے چیک لسٹ میں سب سے پہلی چیز دیکھی کہ مسواک اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ اس کی مجھے ایک دم سے سمجھ آ گئی کہ میں ہر چیز میں پہلے فائدہ دیکھتی تھی کہ اس کا سائنٹیفکلی کیا فائدہ ہوگا، اور مسواک کے میں نے پھر فائدے جا کے پڑھے بھی، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا نا تو مجھے یہ ٹائٹل بھی کلیئر ہو گیا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں سنتیں بتائی ہیں اگر ہم ان کے پیچھے ان کی جو فائدے ان کو نہ بھی دیکھیں، اللہ کا حکم ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور دوسری چیز میرے اندر پروڈکٹیوٹی بہت بڑھی کہ جب وہ ہم چیک لسٹ پہ ٹک کریں گے نا تو اینڈ آف دا ڈے فیل ہو رہا تھا کہ آپ اچیوڈ سم تھنگ، اور جب نہیں کر رہے تھے تو ایک تھوڑی سی ایک سیڈ فیلنگ کہ اچھا یہ کام رہ گیا. نارملی اگر ہم یہ چیک لسٹ نہیں کر رہے اور وہ کام چھوٹ جاتے تھے وہ اتنی سیڈ فیلنگ نہیں آتی تھی، تو اب وہ پروڈکٹیوٹی کی فیلنگ اور بھی زیادہ بڑھ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے سب سے پہلے جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس لسٹ کی وجہ سے آج پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اشراق کے نفل پڑھے. الحمدللہ. جی ہم لوگوں کو بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا دنیا کی چیزوں کا، اور ہمارے غم بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، فلاں میرے سے اس چیز میں آگے نکل گیا، وہ اس چیز میں. تو میں سوچ رہی تھی ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا جب انہوں نے وہ مارکس کی بات کی نا کہ بچے ٹوٹل کریں، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مارکس کمپیئر کر سکیں، تو میں جب کسی کام میں اپنے آپ کو سست فیل کروں نا کہ سستی ہو رہی ہے اور میں یہ نہیں کر رہی اور ریڈ مارک لگا چلا جا رہا ہے ہر ویک اور میں اس کام کو نہیں کر رہی، تو میں یہ اپنے ذہن میں امیجن کرتی ہوں، ویژولائز کرتی ہوں کہ وہ کام کوئی اور کر کے اور جنت میں چلا گئے اور میں اس کام کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہوں، یا میرا سٹیٹس اللہ کی نظر میں پیچھے ہو گیا. تو وہ جو چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا، وہ جو سینس آف کمپٹیشن ہے، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش، اس میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل. ایک اور چیز یہ ہے پیچھے رہنے کی یا کوئی بھی چیز نہ کرنے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہم رش میں ہوتے ہیں، جلدی میں، اب جلدی ہے زبان کیسے صاف کریں، جلدی ہے یہ کیسے کریں، تو پھر سوچیں کہ جلدی کیوں ہے. جس چیز کے لیے جلدی مچائی ہوئی واقعی وہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم ایک سنت کو چھوڑ دیں اور جلدی مچا دیں. دوسرے ہوتا ہے نیگلیجنس، غفلت کا علاج کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا. اینی ادر ریزن خود نوٹ کیجئے کہ کیا اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر پاتے، پھر اس ریزن کو خود omit کیجئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جب میں اس کو پڑھ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو عمل میں تو ہیں لیکن کبھی سنت سمجھ کے نہیں کیا. تو یہ پیج ایسے لگا جیسے بہت زیادہ محتاط ہو کر زندگی گزارنے کو کہتا ہے، کیونکہ سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو لکھے جائیں لیکن ہمارے سامنے رزلٹ کوئی بھی نہیں. اگر ہم خود مارکنگ کریں گے، اس کی اپنی اصلاح خود کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اصل میں تو اسی دن کی تیاری ہے نا. یہاں یہ اعمال نامہ کیوں بھر رہے ہیں؟ تاکہ
اس دن کی تیاری کر سکیں. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا. کہاں دیکھے گا اپنے اعمال کو؟ کہاں؟ اگر لکھ کے سامنے ہوں گے تو زیادہ آسانی سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور مجھے جو فائدہ اس کا فیل ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی مینٹل لیزینس جو ہے وہ بھی دور ہوتی ہے. آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ چینلائز ہوتی ہیں. آپ آل دا ٹائم سوچ رہے ہیں اور اچھی پازیٹیو چیز سوچ رہے ہیں. بالکل اچھی والی نیت میں نے کی کہ میں کروں گی، تہجد پڑھوں گی. اور آج صبح جب میں اٹھی آج اتنی نیند آئی ہوئی تھی، بہت زیادہ ہی نیند آئی ہوئی تھی. اور امی نے مجھے ایک آواز تھی تو اس ٹائم میں اٹھی اور اس ٹائم جو خوشی تھی اور نماز جب پڑھی تو ابھی تک ایکٹیو. ایسے مجھے لگتا تھا نیند ہی آتی رہے گی، اب کلاس میں نیند ہی آتی رہے گی. بہت سی چیزوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے نا، کہ ہم اپنے اوپر ایک وہم یا خوف طاری کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ان معاملات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اگر میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اپنے رب کا پسندیدہ بنانا ہے. اس بات پر غور کرنا ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے. جب تک میرے اندر وہ کوالٹیز نہیں آتی، جب تک میرے اندر وہ خصوصیات نہیں آتی جو رب کو محبوب ہیں، تو میں رب کی محبوب نہیں ہو سکتی اور میری زندگی اور میری موت رب کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے اندر جو چیز پسند کرتا ہے وہ ان کی پاکیزگی اور صفائی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں سے، کیونکہ کثرت سے توبہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے. متطہر کی جمع ہے متطہرین. متطہر یعنی جو کوشش کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے جسم بلکہ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں. ہم نے جسمانی صفائی کے تحت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک مختلف چیزوں کے بارے میں جو قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور اس کے بعد عام روزمرہ زندگی میں جن جن طریقوں سے اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے ان پر ہم نے گفتگو کی. آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ بڑی طہارت کے بارے میں، یعنی قضاء حاجت کے آداب اور لباس وغیرہ کی صفائی. ایک تو ہے کہ انسان اپنے جسم کو، اپنے منہ کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید صاف ستھرا کرنے کے طریقے اپنائے. اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور اپنے ساتھ لگی ہوئی گندگیوں کو، جن کی وجہ سے عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، ان کو دور کرنے کا بطور خاص اہتمام کرے. ان میں سب سے پہلے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، کیونکہ اگر یہ چھینٹیں جسم پر ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو وہ جو بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی میں جو پہلا حصہ ہے ان صلاتی، وہ للہ رب العالمین نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس بنیادی تقاضوں کو ہی پورا نہیں کرتی وہ نماز کہ جو شرائط ہیں اس کی قبولیت کی. تو ایسی نماز جس میں طہارت کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، جسم ناپاک ہو، وہ نماز قبول نہیں ہوتی. تو آپ 100 دفعہ کہتے رہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن آپ کی صلاۃ اسی وقت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی جب اس کی پسند کے مطابق ہوگی. اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے، ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا. بررجز فہجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. پھر فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا. یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ظاہری گندگی کا شکار تھا اور دوسرا اخلاقی گندگی کا. تو ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے. پیشاب کی چھینٹیں بھی اڑتے ہیں نا،
کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں، جسم پہ پڑ جاتے ہیں، اور چیزیں جو آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس میں بکھر جاتے ہیں، تو اس سے بیڈ اسمیل کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں. اسی طرح جو چغل خوری وہ بھی گندگی کو پھیلانے والی بات ہے، اور اس سے بھی انسان اخلاقی طور پر نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس سے فتنہ فساد بھی پھوٹتا ہے. جس طرح پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی، کئی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی امراض کی تحقیق کہاں سے کی جاتی ہے؟ پیشاب کے ٹیسٹ سے. یعنی انسان کا جو پیشاب کا اسپیسیمن ہے اس سے بہت سے امراض کا پتہ چلتا ہے، انسان کے جسم کی پوری کیمسٹری اس سے سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہی نجاست یا اپنی ہی اخلاقی برائیوں کے شر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. پھر پانی سے طہارت حاصل کرنا. یہ جو آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہتے کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے. عام طور پر کیا رواج تھا؟ مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا. اس سے بھی ہو جاتی، لیکن پانی سے جو تسلی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. بعض لوگ مٹی کے بجائے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہی طہارت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں. ٹیشو پیپر سے پیشاب کے چھینٹے خشک تو کیے جا سکتے ہیں مگر صاف نہیں کیے جا سکتے. یعنی اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب لگ گیا ہے اور آپ اس کو صرف ٹیشو سے جذب کر لیتے ہیں، خشک کر لیتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں پاک ہو گئے؟ جب تک اس کو دھویا نہ جائے. مٹی کے اندر یہ خصوصیت ضرور ہے کہ وہ وہاں کی لگی ہوئی نجاست کو اگر پوری طرح اتارتی نہیں لیکن اس کی ترکیب کو بدل دیتی ہے. اس لیے پانی سے دھونا لازم ہے، پسندیدہ ہے. پھر ناپاک جگہ کو پانی سے دھونا. ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو. پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر بہا دیا. یعنی نہ صرف یہ کہ جسم کو بلکہ جس جگہ پر پیشاب ہو اس کو بھی دھو لینا چاہیے، صاف ستھرا کر دینا چاہیے. عام طور پر بڑوں کے ساتھ ایسی مشکل نہیں ہوتی، لیکن چھوٹے بچے یا بہت بوڑھے لوگ جو اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے، ان دونوں کے سلسلے میں پھر انسان کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بستر ہو یا پھر واش روم تک کا راستہ یا کوئی بھی اور جگہ جہاں ان کا پیشاب لگ سکتا ہو، اس سب کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. صرف اس میں ایکسپشنل کیس چھوٹا بچہ ہے، لڑکا جو ابھی روٹی نہیں کھا رہا ہو یا کوئی سالڈز پر نہ ہو، تو اس کے پیشاب کی چھینٹیں اگر پھیل جائیں تو ان پر اگر پانی کا چھینٹا مار دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن لڑکی کا پیشاب یا کھانا کھانے والے بچے کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے. اور دھونے کے لیے پانی کافی ہے، صابن ضروری نہیں. پانی پاک کرنے والا ہے، پاک کر دیتا ہے. صابن اس پہ مزید اس کو اچھا کر دیتا ہے. دودھ پیتے بچوں کے پیشاب کا حکم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا. آپ نے پانی منگا کر اس پہ چھڑک دیا، اسے دھویا نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ وہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح وہ لوگ جو ویسے صحت مند ہوں اور باقی ہر طرح کے چھینٹوں سے بچتے ہوں، ان کے لیے یہ احتیاط لازم ہے کہ جس فرش پر وہ نہاتے ہیں اس فرش پر پیشاب نہ کریں، کیونکہ بازو کا تو پھیل کر ادھر ادھر رہ سکتا ہے. نہاتے ہوئے جب صاف پانی کا چھینٹا اس پیشاب کے ساتھ ٹکرائے گا تو پلٹ کے واپس آپ پر بھی آ سکتا ہے. تو نہانے کی جگہ کو اور پیشاب کی جگہ کو الگ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بات پر آپ مزید ریسرچ کریں گے کہ پیشاب میں کون سی ایسے نجاستیں ہیں یا ایسی کون سی خرابیاں ہیں یا ایسی کون سی گندگیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے کہ چھینٹوں سے بھی بچے. پیشاب سے بچنا تو ہے ہی، اس کے چھینٹے سے بھی بچے. اور نہ بچنے پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نہ بچنا ٹھیک نہیں، بلکہ اس پر سزا بھی بتائی گئی. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی ارلی سٹیج پر یعنی قبر کے اندر ہی سزا شروع ہو جاتی. کچھ سزائیں تو ایسی نا جو بعد میں ہوگی، قیامت کے دن ہوگی انسان کے گناہوں پر، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس پر قبر میں بھی عذاب ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہیے اس سلسلہ؟ جی میم، میڈیکلی فیمیلز کا جو یوریتھرا ہوتا ہے اٹ از اسمال اینڈ اٹ از ناٹ ایز پروٹیکٹڈ ایز میل کا یوریتھرا، وچ از میلز میں یوریتھرا 11 سینٹی میٹر ہوتا ہے، فیمیلز میں یوریتھرا کی لینتھ تقریباً 4 سینٹی میٹر ہے. اینڈ اٹ از ویری کلوز ٹو دا پلیس آف ڈیفیکیشن، یعنی اٹ کین ایزیلی بی کنٹامینیٹڈ. اینڈ یورین جب نکلتا ہے تو اٹ بیکمز کنٹامینیٹڈ ود بیکٹیریا کالڈ ای کولائے وچ از اے سورس آف انفیکشن. بہت زیادہ جو ایکسٹینسو انفیکشنز ہمارے گٹ میں ہوتی ہیں
وونڈس میں ہوتی ہیں, اور بہت سی ایسی انفیکشنز جو ہوتی ہیں دے ایکچولی کم آؤٹ وین دا یورین کمز آؤٹ, اٹ بیکمز کنٹامنیٹڈ ود دیٹ ایکولائی بیکٹیریا. سو اٹ از آلسو اے ریزن جس سے اتنا اسٹریس دیا گیا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچیں, کیونکہ جب پیشاب آپ کے بلیڈر میں ہوتا ہے اٹ از اسٹیرائل, تب اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہوتا, لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اٹ بیکمز کنٹامنیٹڈ ود بیکٹیریا اینڈ دین اٹ از ڈینجرس فار ادر پیپل. تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس سے بچنا ضروری. اسی لیے جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ پیشاب کرتے ہی فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات کچھ حصہ یورینری ٹریک میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ڈراپس کی شکل میں باہر آتا ہے. تو اس طرح کچھ لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے یا اور جگہوں پہ وہ چلا جاتا ہے جس سے نجاست مزید پھیلتی, گندگی پھیلتی. اور اگر وہ آپ کے کپڑوں میں گر گیا اور وہ کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ دوبارہ بار بار لگ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا رک جانا چاہیے تاکہ جسم پوری طرح صاف ہو جائے, پورا پیشاب باہر آ جائے. جی بچوں میں جو پہلے تو نیپیز ہوتے ہیں نا تو وہ تو پھر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. اب یہ جو پیمپرز, یس اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ ماؤں کی سستی ہے سراسر. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شروع سے بچوں کو عادت اس چیز کی ڈالنی چاہیے نا کہ یورین ایک گندی چیز ہے, لیکن اب تو یہ کہ 3 سال تک بھی بچوں نے پیمپرز پہنے ہوتے ہیں, صبح سے لے کے دوپہر تک وہ ایک ہی پیمپر میں پھرتے ہیں, بیکاز اس میں فائنینشیل کنسٹرینٹ بھی آ جاتا ہے کہ جی اب وہ اس کو بار بار چینج نہیں کرنا, پھر بچہ عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ جیسے یورین کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو نیپی ہوتی ہے نا, اگر وہ گندی ہو تو آپ بچے کو اٹھائیں تو آپ کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا, تو اب بچہ بےچارا مجبور ہوتا ہے کہ مسلسل اس نجاست کو سونگتا رہے. جب وہ مسلسل سونگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سے طہارت اور پاکیزگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر بڑے ہو کر بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے کپڑوں میں کچھ ایسی نجاست ہے یا اس کے ماحول میں ہے یا اس کو صاف کرنا ہے. تو اس کے اثرات زندگی بھر دور تک جاتے ہیں. اگر مائیں تھوڑی سے بھی اپنے آرام کو قربان کر کے بچوں کی صحیح تربیت کریں تبھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اگر آپ نے ان کو گندگی میں ہی پالا پھر کیا ہوگا, ان کی ہیبٹس ہی پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر رہتی. کیونکہ اگر وہ نیپی میں ہی فارغ ہو رہے ہیں سارا وقت تو نہ ان کو ٹوائلٹ پہ بیٹھنا آئے گا, نہ ان کا جسم پوری طرح صاف ہوگا, بے شمار اور بھی مسائل. اور آپ دیکھیں کتنے بچوں کو نیپی ریشز ہوتے ہیں, کتنا کامن ہے. سوچئے وہ ریش کیوں بن رہا ہے, اور پھر بعض اوقات وہ مسلسل اسی تکلیف میں رہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی تکلیف کر لینی چاہیے. بچے کی روٹین بھی سیٹ ہو جاتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہر بچے کی عادت مختلف ہوتی, تھوڑی سی بھی اگر آپ ایفرٹ کریں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی. صرف پہلے 40 دن جو ہیں وہ شاید 40 دن کی عورتوں کو نماز سے بھی شاید اسی لیے رخصت ملی کہ وہ فلی فوکس کریں اپنے بچے کے اوپر اور اس کی بہت ساری عادتوں کو وہاں سے صحیح لائن پر لے آئیں. تو ساری زندگی کے لیے بچے کے اندر ایک طہارت اور پاکیزگی کی عادت ہو جائے گی. اور اگر پیشاب میں پالا تو پھر گندگی پر ہی ساری تربیت ہوگی. میں ایک میڈیکل سینٹر میں گئی تھی, وہاں پہ ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی کے پیشنٹس تھے. تو وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ پاکستان میں 90% بچے جن کو ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے پھر وہ بی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اٹس بیکاز وہ پیشاب کر کے اپنے آپ کو یا تو ٹھیک طرح دھوتے نہیں ہیں یا اپنے ہاتھ ٹھیک طرح سے نہیں دھوتے. تو ظاہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ کچھ ہوگا جس کی وجہ سے, کیونکہ بچوں کو بچپن سے ہی ہاتھ دھونے کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی یا خود بھی نہیں دھلوائے جاتے. تو یہ سب کس کا فرض ہے؟ ماں کا, عورت کا. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ماں کا اجر کیوں زیادہ ہے باپ کی بنسبت؟ اسی وجہ سے نا. جی السلام علیکم. نارملی جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کے یورین میں گلوکوز نہیں سیکریٹ ہوتا, لیکن ایک تو ڈائبیٹک پیشنٹس کا اور دوسرا جس کی باڈی میں تھوڑا سا بھی کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے پیشاب میں پھر گلوکوز آتا ہے. اور گلوکوز بیسٹ میڈیم ہے کسی بھی بیکٹیریا کی گروتھ کا. اگر تو اس کا یورین کا ایک ڈراپ بھی کہیں فلش کے اراؤنڈ یا زمین پہ گرا ہوا رہ گیا تو وہاں پہ تھوڑے ٹائم میں ہزاروں بیکٹیریا گرو کر سکتے ہیں. اس کے بعد والے بندے کا اگر ہاتھ لگ گیا اس جگہ پہ اور اس نے دھویا نہیں, اپنے منہ کو لگا لیا یا کسی بھی طرح اس نے اس کو انجسٹ کر لیا, کھا لیا اس کو, تو وہ ملٹیپل بیماریاں اس کو, اور پھر وہ آگے ایکسکریٹ کرے گا, اس بیکٹیریا کو کیری کرے گا. تو صرف سمپل جو گلوکوز میڈیم ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں یورین پیچھے چھوڑ کے, تو اس میں ہزاروں بیکٹیریا گرو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. تو جسمانی صحت اور صفائی کا کتنا گہرا تعلق ہے.
جی ہاں، جب شروع میں اگر بچوں کو نیپی ان کی پراپرلی نہیں چینج ہوتی تو پھر بڑے ہو کر ان کو پیشاب کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا اور بیڈ ویٹنگ کی عادت پڑ جاتی اور وہ بڑے ہونے تک اپنے بستر گیلے کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے پیشاب کی نجاست کے لحاظ سے، تو یہ ہم فزیکل بات تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام میں جو اس کی وہ ہے، یہ سائیکولوجیکل بھی ہے. سائیکولوجیکل اس لحاظ سے کہ وی آر ٹو مچ کیئرفل اباؤٹ ادرز ایکسکریشنز، اور باہر کی جو گندگی ہے اس سے بہت زیادہ کیئرفل رہتے ہیں، لیکن جو اپنی ہے وہ ہماری فیلنگ بھی ہے نا، دوسروں کی اس سے ایون تھوک سے بھی اتنی کراہت کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی اس میں مجھے نظر آتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اسلام نے اس کو اتنی امپورٹنس دی ہے. تو خلاصہ یہ کہ انسان عام طور پر چونکہ اپنی گندگی سے اس طرح نفرت نہیں کرتا جتنی دوسروں کی گندگی سے کرتا ہے، اس لیے پھر اپنی گندگی کو صاف کرنے میں اتنی احتیاط بھی شاید نہیں برتتا. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی شدت برتی گئی ہے کہ قبر میں عذاب کی وعید سنائی گئی. جی السلام علیکم. استاذہ ابھی ہم بات کریں نا نیپیز کی، پیمپرس کی، وہ تو آج کل کے دور کی ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ جو ہمارا دور تھا ہمارے بچپن کا، اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور ہماری مدرس نے تو ہمیں واش کیا تھا پراپرلی. تو ہمارے آج کل کے جو پبلک ٹوائلٹس دیکھیں آپ، یونیورسٹیز کے دیکھیں، کالجز کے دیکھیں، تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں مطلب بیسک تمیز ہی نہیں آئی، تو ہم نے کیا چیز سیکھی؟ اور یونیورسٹی لیول پہ بھی آ کے ابھی نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بالکل، بہت ہی اہم بات انہوں نے کی، اور وہ یہ کہ عوام کو تو بھول ہی جائیے کہ جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی دینی ادارے، کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی جگہ کے بھی ٹوائلٹ کو جا کر دیکھیے اس کا حال کیا ہے. جس دین میں اتنی زیادہ تاکید ہے، اگر بحیثیت مسلمان ہم نے یہ پہلا سبق نہیں سیکھا. اب دیکھیے پیدا ہوتے ہی بچہ شاید کھائے بعد میں، لیکن اس کے باڈی کی جو ایکسکریشنز ہیں وہ فوراً نکلنے لگتی ہیں. تو اگر اس وقت سے پہلا سبق ہے صفائی کرنے کا، اگر اس وقت سے صفائی نہیں ماں نے سکھائی یا نہیں کی اور خود پھر کرنی نہیں آئی، اور پھر اگر باہر نکل کے ہم کسی کے گھر میں یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی پبلک پلیس پر ٹوائلٹ مس یوز کر کے آتے ہیں یا ادھر ادھر ڈراپس وغیرہ گرا دیتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں، تو کہاں تک ان خرابیوں کا سلسلہ جاتا ہے. ایسی بو والی جگہوں پر جنات تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن فرشتے نہیں ہوتے. تو ہم میں سے جب تک ہر شخص احتیاط نہیں برتے گا تو ماحول صاف نہیں ہوگا. جب ماحول صاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک حالت نہیں بدل سکتی. جی ٹوائلٹس میں تو گندگی بکھیرتے ہی ہیں، لیکن جو مسجد کے ساتھ وضو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ یورین کرنے سے باز نہیں آتے. حرم میں نہیں آتے. جی بالکل. زمزم پہ بیٹھ کے، پہلے زمزم کا کنواں نیچے ہوتا تھا نا، تو اوپن ایریا تھا، الحمدللہ انہوں نے بند کر دیا وہ، کیونکہ اس پہ لوگ نیچے اتر کے وہاں پر باقاعدہ نہا رہے ہوتے تھے اور ہر قسم کی گندگی وہاں پھیلی ہوئی ہوتی تھی بعض اوقات. ابھی پچھلے دنوں تھا میٹرو میں جانے کا اتفاق، میٹرو کے ساتھ وہ بنے ہوئے ہیں پریئر ایریاز، وہاں پہ وضو کے ایریا میں مجھے کچھ شک پڑا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو واش کر رہی ہے، اور اس نے بڑا سا برقع یا جو بھی چیز پہنی ہوئی تھی اس میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا کہ پتہ نہ چلے. لیکن مجھے معلوم ہو گیا، تو جب وہ فارغ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، تو وہ بس آئیں بائیں شائیں بھی کرنے لگی ہیں، لیکن بچے نے گندگی کر دی تھی میرے اوپر تو میں وہ دھو رہی تھی، یا اس طرح سے، مطلب شی واز ڈوئنگ یورینیشن دیئر. انا للہ. یعنی صرف ہم اپنے آپ پر نہیں، دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں ایسے کام کر کے. بچوں کو ٹرین کرنے کی جو بات ہے، تو جب میں نے کچھ عرصے اسکول میں پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ ہم بچوں کو واش روم لے کے جاتے تھے، تو اسپیشلی بوائز، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے کس طرح پیشاب کرنا ہے، یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس پوزیشن میں بیٹھنا ہے کہ ان تک پیشاب کے چھینٹے نہ پہنچے نا. تو یہ اتنا ضروری ہے ہر ماں کو اپنے بچے کو ٹرین کرنا باقاعدہ چھوٹی عمر سے کہ اس نے کیسی پوزیشن میں بیٹھنا ہے پیشاب کے لیے تاکہ چھینٹے نہ آئیں. اور گندگی سے اتنی نفرت دلانا کہ وہ کہیں بھی ہو، کیونکہ مشکل یہ ہے نا، کچھ چیزیں تو پبلکلی ہم کرتے ہیں، وہ سب کے نوٹس میں آتے ہیں، تو اللہ سے تو کم ڈرتے، لیکن لوگوں کے ڈر سے ہی ہم تھوڑا سا احتیاط برت لیتے ہیں. وہ کام جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، پرائیویٹلی کرتے ہیں، تو وہاں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا نا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ کیا گندگی کرتے کیا نہیں کرتے، تو اگر بچپن سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو بڑے ہو کے سمجھانا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. جی
ایک اور بات یہ تھی کہ جب بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں لوگ ٹو گو ٹو دا واش روم اینڈ دین کم بیک، مینی آف دیم ڈونٹ واش دیئر ہینڈس. اور جو ہیپیٹائٹس اے کی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ گیسٹرینٹرائٹس جو پاکستان میں انڈیمک ہے، گرمیوں کے اندر ہر دوسرے بندے کا پیٹ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ باتھ روم جانے کے بعد ہینڈس پراپرلی واش نہیں ہوتے اور انہیں ہاتھوں سے پھر ہم کھاتے ہیں. تو ہیپیٹائٹس اے اور یہ جو باقی گیسٹرینٹرائٹس اور ڈائریا کے جو پرابلمس ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی جو ہوتا ہے اس کا اسپریڈ ڈفرینٹلی ہوتا ہے، وہ موسٹلی تھرو بلڈ سے ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو ہیپیٹائٹس اے اور گیسٹرینٹرائٹس، اور ایک خاص طور پہ پاکستان میں گیسٹرک جو ڈیزیزز ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ تیزابیت ہو رہی ہے، السر بن گیا پیٹ میں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دیر از اے جرم کالڈ ایچ پائلوری، جو کہ اپروف ہوا ہے کہ اٹ از اسپریڈ تھرو دا اورو فیکل روٹ، یعنی کہ آپ گندے ہاتھوں سے کھاتے ہیں اور پھر یہی آپ گندگی پھیلاتے ہیں، وہاں پہ مکھیاں آتی ہیں، وہ مکھیاں پھر یہ جراثیم پھیلاتی ہیں اور آپ کے پیٹ میں جا کے جراثیم السر کاز کرتا ہے، پھر آپ کو بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بعد میں دیٹ السر کین ٹرن میلیگننٹ، اٹ کین ٹرن انٹو اے کینسر، وہ السر آپ کو ایک کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہمارے مدرس کو خاص طور پہ جو ہے بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ جو بچے کو ہاتھ دھونے کی عادت نہیں ہوتی، اور پھر جب بچپن سے عادت نہیں ہوتی تو پھر بہت سارے بڑے لوگ بھی پراپرلی ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وارڈز میں گرمیوں کے اندر سب سے زیادہ کیسز گیسٹرینٹرائٹس کے ہوتے ہیں. استاذہ، یہ بچوں کے واش روم کا ذکر ہو رہا تھا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرے جیسے بچے ہیں ان سے اگر پوچھو کہ جی فلاں اسکول ہمیں بہت ہی برا لگتا ہے، کیوں برا لگتا ہے؟ اس کے واش رومز گندے ہوتے تھے، اور فلاں جگہ ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس کے واش رومز اچھے ہیں. تو یہ اتنی سائیکولوجیکل چیز ہوتی ہے کہ اس سے پوری آرگنائزیشن کے فیل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے وہاں لوگ کسی کے گھر کا، آرگنائزیشن کا، کسی کی شخصیت کا، پرسنالٹی کا آغاز تو یہیں سے ہوگا نا، پہچان تو یہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ سب کا تعاون کتنا ضروری ہے دین کی صحیح نمائندگی کے لیے. یہ پہلی تبلیغ ہے جو ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں. استاذہ، یہ بیسیکلی مدرز یا جو بڑی سسٹرز ہوتی ہیں ان کا رول ہوتا ہے بچوں کو ٹرین کرنے میں. پہلے شروع سے پیمپرس پر لگا دیا جاتا ہے کہ بچے بیڈ پر ہی جو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ بڑے ہو کر بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں تو پیرنٹس اتنا زیادہ ان کو اسکول کرتے ہیں، اتنا زیادہ ڈانٹا جاتا ہے، جس کے بعد وہ بچے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ill ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی پہلے اپنی کوتاہی سے ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی، پھر بڑے ہو کر جب وہ عادی ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا کوئی ان سے فعل سرزد ہو جاتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ مار بھی بازو کا پڑتی، اس سے بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدو جو پیشاب کر رہا تھا اور صحابہ اس کو روکنا چاہ رہے تھے، آپ نے منع کر دیا. ایسی زندگیاں کیسے ہم اللہ کی نظر کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی رب العالمین کے لیے؟ وہ تو ہمیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اور عالم الغیب اور شہادہ، حاضر میں بھی اور غائب میں بھی، ہر جگہ جانتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے. جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. واللہ یعلم ما تصنعون. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لباس کی صفائی. سورۃ المدثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، یعنی ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی گندگی سے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے، یعنی اپنے آپ کو صاف کر لے. بعض اوقات کپڑے دیکھنے میں تو بہت صاف دکھتے ہیں دور سے، لیکن پسینے کی بو سے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں پہنا جائے. کیونکہ کچھ لوگ جنہیں مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو مختلف طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں، تو وہ اس کو اگر دھوئیں گے یا صاف کریں گے تو اس لباس کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی. تو پھر وہ بار بار اسی لباس کو پہنتے ہیں، گندے لباس کو پہنتے ہیں. اور گندگی سے مراد یہاں نجاست نہیں بلکہ پسینے کی گندگی اور بو وغیرہ ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے پورے ماحول کی صفائی متاثر ہوتی، اور پسینہ جو نکلتا ہے وہ بھی ایسیڈک ہوتا ہے، اور پھر وہ جب کپڑوں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر آپ ان کو دھوتے نہیں اور پھر دوبارہ وہی پہن لیتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد بعض کپڑے تو 6 مہینے کے بعد نکال کے دوبارہ ویسے ہی پہن لیے جاتے ہیں. تو اس سے عبادت کی روح اور اوور آل جو ایک صفائی کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس بارے میں مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، ورنہ میں آگے چلوں گی. جی جی، یعنی سویٹنگ جس جگہ پہ رہ جاتی ہے وہاں وہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے اسمیل پیدا ہوتی.
استاذہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گندے کپڑے پہنتے جس سے بڑی سویٹ کی اسمیل آتی ہے اور اس کے اوپر وہ اور بھی زیادہ پرفیوم لگا دیتے تو وہ اتنا ڈسکسٹنگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسپریڈ ہونے لگتا ہے. وہ یعنی وہ پہلے پسینہ ان کے اندر تھا, جب اس میں پرفیوم ڈالا تو وہ پرفیوم کے ساتھ مل کے اڑنے لگا. بڑی اچھی ٹپ تھی. میں نے اپنی مدر لا کو دیکھا, وہ تھوڑی سی دیر کے لیے کہیں جاتی تھی اور آ کے جیسے بہت فینسی کپڑے ہیں جن کا رنگ اترتا ہے کچھ, تو وہ کیا کرتی ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی پہنا ہوتا تھا, تو وہ جب وہ چینج کرتی تھی تو وہ بنگلوں کو پکڑ کے وہیں پہ ہی کھڑے ہوئے سنک سے صابن سے دھو کے اور اس کو ہینگر پہ لٹکا دیتی تھی. تو اور تو پورے کپڑے کلین ہوتے تھے, کوئی وہ نہیں, اور ایوری ٹائم شی ڈڈ دیٹ نا. اس طرح جو ہے میں نے خود دیکھا ہے ان کے 12 سال پرانے کپڑے بالکل نئے ہیں, اور وہ ہر وقت واشنگ مشین اور اتنا سرف اور ہر چیز ضائع بھی نہیں بجلی, اور بجلی کچھ تو اس کی سیونگ ہوتی ہے, اور یہ وہ اچھے کپڑے جو ہیں وہ سارے بچ جاتے ہیں. جی ڈرائی کلیننگ سے بھی طہارت تو نہیں ہم کہہ سکتے نا. نہیں دیکھیے, نجاست کو صاف کرنا اور ہے جو پاکی کی اس میں آتی ہے, لیکن گندگی اس طرح کی یا اسمیلز وغیرہ کو دور کرنا یہ نجس نہیں ہے. تو ان کو اگر کسی بھی کلیننگ سے صاف کر لیا جائے, چاہے وہ آپ کسی اسپرے سے صاف کرتے ہیں یا ڈرائی کلیننگ سے, یا پھر محض اس جگہ کو دھو کے پانی بھی کافی ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو اس سے نماز وغیرہ ہو جائے گی. یہ کہتے کہ کپڑے تو پھر بھی دھو لیتے ہیں, عبایا نہیں دھوتے کیونکہ وہ کالے رنگ کا ہے یا نیلے رنگ کا ہے, تو کسی کو کیا نظر آئے گا اس میں کیا لگا ہوا ہے. اس کو تو میرے خیال میں اگر کوئی طریقہ ہو کپڑوں کے جرمز دیکھنے کا تو سب سے زیادہ جو نظر آئیں گے وہ شاید عبایا پر ہی آئیں گے. جوتوں کی صفائی, جوتے ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ گندگی میں جاتے ہیں. آپ کسی واش روم میں جائیں, کسی پبلک جگہ پر, کہیں بازار میں, سڑک میں, سبزی منڈی میں, کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ گندگی جراثیم جوتوں کو ہی چمٹیں گے. ان کو صاف کرنا اور ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. یعنی جوتے اتنے صاف کم از کم ہونے چاہیے کہ جن میں نماز ادا ہو سکے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جوتوں سمیت نماز پڑھاتے بھی تھے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دوران نماز اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے. جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, کس چیز نے تم لوگوں کو اپنے جوتے اتارنے پر ابھارا؟ انہوں نے کہا, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جبریل میرے پاس آئے علیہ السلام اور بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو بغور دیکھ لیا کرے, اگر ان میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پونچھ ڈالے اور پھر ان میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس زمانے میں مسجد کے اندر کارپیٹنگ نہیں تھی بلکہ فرش پر ہی نماز پڑھی جاتی تھی. تو بعضوں کو دھوپ ہوتی تھی یا گرمی سے پاؤں زمین پر نہیں رکھے جاتے تھے تو لوگ جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے تھے. تو جوتے میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتا اتنا پاک صاف ہو کہ نماز میں رکاوٹ نہ بنے. یہ معیار ہے صفائی کا اس کی. ٹھیک. اب جہاں تک جرمز وغیرہ کی بات ہے یا ایسی جگہ پہ جانے کی بات ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں سے گھوم کر آئیں. اگر آپ صرف گاڑی سے اتر کر ایک پارک میں گئے یا آپ کسی ایسی روڈ پر چل رہے ہیں جہاں کوئی کتا وغیرہ نہیں جاتا یا کوئی ایسی گندی چیزیں نہیں ہیں تو اس صورت میں کوئی نجس چیز نہیں لگے گی ان کو, بلکہ زمین کی مٹی جو ہے وہ بھی پاک کرنے والی ہے. تو وہ جوتے اگر ان کو کہیں کوئی گندگی لگ گئی اور اس کے بعد مٹی پہ چلے یا مٹی سے ان کی صفائی سہولت کے ساتھ ہو جائے گی, جیسے تیمم کی مٹی پاک کرنے والی, ایسی ہر مٹی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ مٹی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتی ہے پانی کے بعد. لیکن کچھ صورتیں گندگی کی ایسی ہیں, نجاست کی ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی. مثلاً اگر آپ کسی ایسے واش روم میں گئے ہیں کہ جہاں فلور گندا تھا تو لازماً آپ کے جوتے میں گندگی جذب ہو گئی, اب آپ کو دھونا چاہیے اس کو. یا آپ کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرنے بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کے آپ کے جوتوں پہ جا پڑے تو جوتے آپ کے گندے ہو گئے. تو ایسی صورت میں ان جوتوں میں نماز نہیں ہوگی کہ جو مثلا آپ نے چمڑے وغیرہ کے پہنے ہوئے ہیں یا کسی بھی ایسے مٹیریل کے جیسے کپڑا یا سافٹ قسم کے ہیں کہ اس میں چھینٹے جذب ہو چکے ہیں, تو یا تو ان کو دھو لیجیے, جیسے واکنگ شوز ہوتے ہیں یا بعض اوقات ہیوی شوز ہوتے ہیں تو بظاہر وہ صاف ہوتے ہیں, لیکن اگر ان پہ کوئی ایسی چیز گر گئی تو پھر ان کو باقاعدہ پاک کر لیا جائے. اسی طرح جرابوں کی صفائی, بعض لوگ جرابیں نہیں دھوتے, ایک جراب کئی کئی دن تک پہنتے رہتے ہیں اور ان کے پاؤں میں پسینہ بھی آتا ہے تو وہ اسمیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخت اذیت کا ذریعہ. تو جب ہم گندی جرابوں کے ساتھ
اور خصوصاً ایسی جرابیں کہ جن میں پسینے کی بو آ رہی ہے، ان کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے خشوع میں بھی خلل آئے گا. تو اس لیے ان کی دھلائی اور ان کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. بچوں کے اور بڑوں کے انڈر گارمنٹس وہ بھی اسی میں آتے ہیں. جوتوں کی صفائی کے متعلق کوئی ٹپ دینا چاہے کوئی؟ جی. ساکس اکثر فریکوینٹلی چینج نہ کی جائیں یا پاؤں دھوئے نہ جائیں تو اس کی وجہ سے فنگرز میں فنگس لگ جاتا ہے، تو وہ نیلز اور کافی آگے جا کے مطلب ڈیمیج کر سکتا ہے اسکن کو. صحیح. اسپیشلی ایتھلیٹس وغیرہ جو ہیں، اسپورٹس مین وغیرہ، ان کا کیونکہ ان کو پسینہ زیادہ آتا ہے نا، ڈیزیز ہوتی ہے ایتھلیٹس کو، بالکل. تو وہ یہی پسینے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساکس بہت زیادہ گندے ہوتے رہتے ہیں. جی، بند جوتے اور چینج نہیں ہوتے. بالکل. السلام علیکم. پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا ٹی وی پر ایک پورا پروگرام انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا اس چیز پر کہ کراچی میں کچھ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر جوتوں میں پک کی کھال لگائی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کوئی نمازی جاتا ہے مسجد میں، وضو کر کے اکثر جاتے ہیں لوگ، اور وہی جوتا پہن کے جائیں گے تو پھر ان کی تو نماز نہیں ہوگی نا. تو اس کے بارے میں پھر کافی وہ بتا رہے تھے ٹپس کہ جب آپ جوتا خریدیں تو اس کے انٹرنلی آپ دیکھیں تو پک کے چمڑے میں وہ جو بال ہوتے ہیں جب نکالا جاتا ہے تو 3 سوراخ بنے ہوتے ہیں الگ الگ بالوں کے، تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے. چمڑا اچھی طرح دیکھ کے لیں چیز. اسی طرح کئی پرسز بھی ایسے ہوتے ہیں جی جی کہ جو ہم ساتھ نماز میں رکھتے ہیں یا مسجد لے جاتے ہیں. جی جی، اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ واش روم سلیپرز الگ کر لیں. جی جی، کارپیٹ والے ایریا پر بھی شوز نہ لائے جائیں کیونکہ کارپیٹس کے اندر وہ جرمز پھر رہ جاتے ہیں کہ جو پھر صاف کرنا مشکل ہوتے ہیں. جی استاذہ، یہ میرے فرینڈ کے گھر میں ایک رول ہوتا تھا کہ ان کے انڈور شوز الگ سے ہوتے تھے اور آؤٹ ڈور شوز الگ سے ہوتے تھے. ان کا گھر کا انٹرنس تھا کہ پہلے ایک اٹ واز لائک اے ہال وے، وہاں پہ وہ اپنے شوز اتارتے تھے جن شوز میں وہ باہر جاتے تھے، کیونکہ ان کی جو موم تھی وہ بہت ہی کلین وہ تھی، لائک ان کو بالکل بھی گندگی نہیں پسند تھی. تو ان کا یہ رول بہت سخت تھا کہ انڈور شوز الگ اور آؤٹ ڈور شوز الگ ہو. دے کوڈ ناٹ گو، جو چپل میں وہ گھر پہ پہنتے تھے وہی چپل وہ باہر نہیں پہن سکتے تھے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے 12-13 ایئرز ازبیکستان میں وہاں پہ رہی ہوں، تو زیادہ تر ازبیکس کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ شوز پہنتے ہی نہیں ہیں، ان کے کارپیٹس ہوتے، اور وہ ان کے گھر میں اگر شوز کے ساتھ اندر جاؤ تو یہ باقاعدہ بہت برا مانتے کہ یو ڈونٹ ریسپیکٹ اس، کہ تم گندے شوز میں ہمارے گھر کے اندر آ گئے ہو. اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کلچر ہے، مثلا ٹرکش جو ہیں ان کا بھی یہی کلچر ہے کہ جوتے گھر سے باہر، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو. جاپنیز کا بھی یہی حال ہے، وہ جوتے گھر کے باہر ہی ہوں گے اور اندر ننگے پاؤں رہیں گے یا ساکس وغیرہ کے ساتھ. اسی طرح جیسے آج کل جوتوں کا جو ٹائپ آ رہی ہے کہ ہر جوتا چپل نما سا ایک ہے، جوتے سے آپ کی چال پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یا اسی طرح جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ بند جوتے پہنتے تھے تو وہ پاؤں کی بیماریاں کم ہوتی تھیں. اب جتنا اوپن رہتا ہے اتنے کونس بہت بنتے ہیں اور ہارڈ اسکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ایڑیوں کا مسائل بہت ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی چال اتنی وہ رف ہو گئی ہے کہ وہ اس میں وہ وقار نہیں ہے اس طرح کا جیسے. بالکل. اور عباد الرحمان کی چال کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے، عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا. لیکن ہم اپنی اپنی چال ہی چیک کر لیں کہ اس میں کتنی عاجزی اور انکساری. استاذہ، پاکستان میں یہ حال ہے کہ جوتوں کی نمائش جو ہے وہ اب ایک ٹرینڈ بن گئی ہے. ریسنٹلی ہم لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں کارپیٹ بچھوایا تو ماما نے سختی سے منع کر دیا کہ یہاں پر کوئی چپل کوئی جوتا نہیں لے کے آئے گا. لیکن جتنے گیسٹ آتے ہیں وہ جوتے لے کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو ہم روک بھی نہیں سکتے. اس کا کلر بھی اتنا چینج ہو چکا ہے اور اندر اب نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں جوتے کے ساتھ ہی آ جائیے، اگر آپ اتارنا بھی چاہیں تو وہ آپ کے آنر میں کہیں گے جوتے ساتھ ہی آ جائیے. چلیے، پورے ماحول کی صفائی، یعنی ہم چھوٹی چیز سے شروع اور پھیلتے پھیلتے اب پورے ماحول. اب آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے ماحول کو دیکھے کہ آپ کا ماحول کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں اور ان کو آپ کس طرح صاف رکھیں گے. مثلا آج آپ جب گھر جائیں تو گھر کی ہر چیز پر نظر ڈالیں جو کہ وہ آپ کا ماحول ہے. مثلا فلور، فرش، بستر، چھت، جالے، شیشے، جالیاں. پھر اسی طرح جن چیزوں سے آپ ان کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو، موپ، کیونکہ بہت سے جراثیم آپ صفائی کے نام پر گھر میں داخل کر لیتے ہیں. کیسے؟ گندا موپ لگا کے. بہت سے لوگ موپ لگا کے دھوتے نہیں ہیں، اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اگلے دن تک کے لیے کیا ہوتا ہے 24 گھنٹوں میں وہ لگانے کے وقت دھوتے ہیں، لگا کر نہیں دھوتے. اب نقصان کیا ہوگا؟ وہ 24 گھنٹے اس کے اندر جراثیم پلتے رہیں گے
اور پھر آپ نے وہ آ کے سارے گھر میں خوب پھیلا دیے. پھر اسی طرح کچن میں گئے آپ، آئیڈیل مسلمہ کچن میں ہیں، اپنے برتنوں کا حال دیکھیں، کچن کا فلور دیکھیں، کچن کے پائپ دیکھیں، واش بیسن دیکھیں، جس اسپنج کے ساتھ آپ برتن دھو رہے ہیں ذرا اس کی حالت دیکھیں، جس اسٹیل وول سے آپ اسکریچ کرتے ہیں مختلف برتنوں پہ لگی ہوئی سخت چیزوں کو ذرا اس کو کھول کے دیکھیں. پھر اسی طرح جو مکھیاں گھوم پھر رہی ہیں مختلف چیزوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، رات کے وقت کچن سے نکلتے ہوئے دیکھیں کہ کون کون سی چیز کھلی ہے، کیونکہ رات کے وقت سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس کے اندر چلی جاتی، پھر اسی میں ہم پانی وانی پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. تو کھانے کو ڈھکنا اور گرد و غبار سے بچانا، مکھیوں سے بچانا. پھر اس کے بعد آپ واش روم کا حال دیکھیے، جس جگہ پر آپ نے شیمپو اور سوپ رکھا ہوا ہے اس کا حال دیکھ لیجیے. واش روم کے ماپ اور واش روم کا جو وائپر ہے اس کو دیکھ لیجیے کہ وہ کتنے کیڑوں کی آرام گاہ ہے. کموڈ کا برش دیکھ لیجیے اور اس کے نیچے کھڑا پانی دیکھ لیجیے، وہ پانی کہاں سے آیا یہ بھی سوچ لیجیے. ٹوتھ برش، اور پھر سارے گھر والوں کے ایک ہی جگہ کٹھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہ. جی ٹائلز آپ دیکھیں. پھر لانڈری جہاں آپ کپڑے دھوتے ہیں، واشنگ مشین کا حال دیکھیے، فلور دیکھیے، جہاں آپ نے سرف وغیرہ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس جگہ کو دیکھ لیجیے. ان سب چیزوں کا جائزہ لیجیے کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارا ماحول ہے. ہم اگر آدھ گھنٹہ بھی لانڈری والے ایریا میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنی سڑاند اور جو گندگی ہے وہ کون انہیل کر رہا ہے؟ کام کرنے والا ہی کر رہا ہے، خود آپ ہی اس کو سفر کر رہے ہیں، یعنی اس سے آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے. کچن میں اگر گندگی ہے تو کس کو تکلیف ہے؟ آپ ہی کو ہے نا. اب ان ساری چیزوں کو صرف وہاں نہ دیکھیے، کیونکہ مومن غور و فکر کرتا ہے نا کہ یہ چیز مثلا ایک گندا اسپونج جو رات بھر گندگی میں پڑا رہا، صبح اٹھ کے آپ نے اسی سے جلدی سے کپ دھو اور اس میں چائے پی رہے ہیں، تو کیا وہ صاف ہے کپ جو بظاہر دیکھنے میں صاف ہے؟ پھر جو واشنگ لیکوڈز ہم یوز کرتے ہیں، بعض لوگوں کو برتن دھونے نہیں آتے، کپڑے دھونے نہیں آتے، کپڑے دھوئیں گے ابھی اس کے اندر صابن ہوگا بس نکال دیں گے. بعض لوگ برتن میں ابھی پوری طرح وہ صاف نہیں ہوا وہ صاف سمجھیں گے، اسی میں کھانا کھا لیں گے. تو اس طرح کتنے ہی انوانٹیڈ کیمیکلز گندے برتنوں اور گندے کپڑوں اور ان سب کے ساتھ ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات چاہے وہ اسکن کے ذریعے چاہے منہ کے ذریعے. پھر اسی طرح سبزیوں یا فروٹ وغیرہ کو جب ہم لا کے رکھتے ہیں یا پھر دھوتے ہیں یا پھر بعد میں جو کٹائی ہوتی ہے اور جو اس کا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کتنی دیر کھلا رکھتے ہیں، کہاں ڈمپ کرتے ہیں. ترقی یافتہ دنیا میں ہر چیز کو ڈمپ کرنے کا الگ الگ ڈبہ ہوتا ہے. فوڈ الگ میں جاتی ہے، یعنی ریسائکلنگ جو ہوتی ہے، کاغذ الگ میں جاتے ہیں. اسی طرح شیشہ وغیرہ، بیٹری کے سیلز، ان سب چیزوں کو ڈسپوز آف مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. اور مختلف کلرز کے ڈبے گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں ہفتے میں 1 یا 2 دن، جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف گاڑیاں گزرتی ہیں. ایک فوڈ اٹھاتی ہے، دوسری کاغذ وغیرہ اٹھاتی ہے، تیسری باقی گھر کا جو ویسٹیج ہے اس کو اٹھاتی ہے. اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا. ہمارے ہاں ری سائکلنگ کا کوئی انتظام ہی نہیں، سوچ ہی نہیں. کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی ہائی وے پہ سفر کیجیے اور آس پاس اڑتے ہوئے پلاسٹک کے لفافے دیکھیے کہ ہمارے پورے ماحول کو کتنا گندا کر رہے ہیں. اور ان چیزوں کو جلانے کے بعد جو پولوشن ہوتی ہے، جو دھواں ہوتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. آج پوری دنیا میں یعنی کہ گلوبل وارمنگ کے طور پر ماحول کی صفائی جو ہے یا پولوشن جو ہے وہ ایک بلا بنی ہوئی، ایک عذاب بنا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا، جس چیز کو ایک بلا کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور اس سے نبٹنے کے لیے کتنی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر. ہم کب جاگیں گے؟ کیا واقعی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. محیایا جو ہے میری زندگی، وہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جہاں میں دن کا کچھ بھی حصہ گزارتی ہوں. پھر آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں، اپنے اسٹڈی ٹیبل پر ہیں، صرف اپنے اسٹڈی ٹیبل کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کی صفائی کا کیا حال ہے. ہم اپنے کی بورڈز ہی دیکھ لیں، ماؤس جس سے ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر اسکرین دیکھ لیں. اگر ہم نے کسی طرح کوشش کر کے گھر صاف ہی کر لیا تو گلی میں اتر کر دیکھ لیں وہاں کیا عالم ہے. استاذہ، آج کا جو لیکچر ہم سن رہے ہیں
اس میں مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ جیسے جاپان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ایک ناگاساکی میں جو ان کے اوپر بام گرا اور اس کی اکانومی اور سب کچھ تباہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک گولڈن پرنسپل سیٹ کیا اور اس پرنسپل کو انہوں نے اپنی تمام آرگنائزیشنز, تمام انسٹیٹیوشنز اور تمام اسکولز ہر جگہ پر اس کو عام کر دیا. اینڈ دیٹ از نون ایز اے کائزن پرنسپل, KAIZEN. اور انگلش میں اس کا میننگ ہوتا ہے کنٹینیوس امپروومنٹ. اور اسی کے انڈر ایک 4 پروسیس سائیکل انہوں نے سجیسٹ کیا جس کو کہتے ہیں PDCA سائیکل, وچ مینس پلان, ڈو, چیک, ایکٹ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم پہلے دیکھنا ہے کہ پلاننگ کیا کرنی ہے, ہاؤ, ویئر, واٹ, وین, کیا پلاننگ ہم نے کرنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ڈو, کہ جو ہم نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں, جو ہم نے پلاننگز کی ہیں, جو ہماری ٹیکٹکس ہیں, وہ کتنی حد تک وہ کام ہو رہا ہے. نیکسٹ چیز آتی ہے چیک. چیک ہے ٹو ریکٹیفائی دا پرابلم, کہ پرابلم ہے کیا. دیکھیے جیسے آپ ہیبٹ بریکنگ اور ہیبٹ فارمیشن پہ بہت عرصے سے ہمیں بتا رہی ہیں یہ چیز, تو ہم نے ہر چیز کے بینچ مارک سیٹ کرنے ہیں کہ ایک میرا بینچ مارک ہے کہ میں نے 30 days میں اس ہیبٹ کو اپنے فارم کرنا ہے یا میں نے اس کو بریک کرنا ہے. اب اگر 30 days کا بینچ مارک میرا نہیں پورا ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے ایکٹ. ایکٹ کا مطلب کیا ہے, امپروومنٹ, کہ وہ امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں آئی. تو اگر اسی PDCA سائیکل کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. میم یہاں پہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اپنے ماحول کی صفائی کی, اپنے گھروں کی صفائی کی, تو اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہم لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں ان کے سپورٹ کر دیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے تمام گھر کی صفائی کو, اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح سے کس چیز کی کیسی صفائی کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ایک مالک اپنے گھر, اپنے کمرے کی, اپنے واش روم کا جتنا خیال سے صفائی کرے گا اتنے خیال سے اس کا ملازم کبھی بھی وہ صفائی نہیں کر سکتا. رسول اللہ اپنی گھر کی صفائی خود کیا کرتے تھے, تو ہم لوگ پھر کیوں اپنے کمروں کی, اپنے گھروں کی صفائی خود نہیں کر سکتے اور اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں میٹس پر, یا ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں کر سکتے؟ جی کیوں نہیں اس کو ساتھ کر سکتے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے, احساس, شعور, ارادہ, نیت کہ یہ کرنا ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. استاذہ ایک میں نے ریسرچ دیکھی تھی, اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے اس پہ کموڈ سے زیادہ جرمز ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ کموڈ تو پھر صاف کر دیا جاتا ہے, ریگولر اس کی کلیننگ ہوتی ہے, بٹ ان چیزوں کی نہیں ہوتی ہے. تو اس فورم پہ آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ ایسے کون سے کلینرز ہمارے پاس موجود ہیں جو ایزیلی ہم لوگ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. سینیٹائزر, اس کو آپ ٹشو کے ساتھ ہی کسی بھی کلوتھ کے ساتھ لگا کے آپ صاف کر لیں. ڈس انفیکٹنٹ جی, اور بھی ہوں گے لیکن یہ تو عام طور پر اویلیبل ہی ہے. اب یہ جتنے بھی پوائنٹس اپنے اپنے ماحول کی لسٹ بنا کے لیں اور ان کو آپ کیسے صاف کرتے ہیں, مختلف آئیڈیاز شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے صحت اور صفائی اب معاملہ الٹ ہو گیا. تو کل ہم نے صحت اور صفائی کا چیپٹر مکمل کیا جس میں پورے جسم کی صفائی اور پھر ماحول کی صفائی. ماحول کی صفائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحنوں کی صفائی کیا کرو, یعنی اوپن ایریا کی, کیونکہ یہود اپنے صحن صاف نہیں کرتے. اب معاملہ الٹ ہو گیا. تو کل کے لیسن کے بعد جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا کہ جا کر اپنے ماحول کی ہر چیز پر نظر ڈالنی تھی کہ اس کی صفائی کا کیا عالم ہے, اس کو کتنی توجہ چاہیے. تو آپ نے اس سلسلے میں کچھ کیا, کوئی عمل کیا یا کوئی غور و فکر کیا یا کچھ توجہ دی, کچھ نظر بھی آیا کہ نہیں آیا؟ آیا؟ کوئی شیئر کرے گا؟ کیونکہ اس کلاس میں جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا مقصد ایک تو آنکھیں کھولنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیز نظر آئے اس میں سے جو غلط ہو اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. یعنی یہ علم صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ
عمل کے لیے. تو کون سی خاص چیز آپ نے کل دیکھی اور پھر صاف بھی کی اپنے ماحول میں سے؟ گندی نظر آنے لگی. بالکل. بہت سی چیزیں بعض اوقات صاف نظر آتی ہیں، خصوصاً اس طرح کے بادلوں والے موسم میں، کیونکہ روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ احساس بھی کم ہو جاتا ہے. گرمیوں میں تو اللہ تعالیٰ خوب دھوپ چمکا کے ہر چیز دکھا دیتے ہیں. تو گندگی کا نظر آنا بھی ایک کام ہے. اور کہتی ہیں، دادی کہتی تھی کہ گھر میں جالے لگے ہوں تو نحوست کی علامت ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ توہمات میں سے ہے یا مفہوم کے اعتبار سے؟ گھر والوں کی لیزینس اور غفلت کی طرف توجہ دلاتے ہیں. جالے ویران جگہوں پر ہوتے ہیں تو ویرانی کی علامت ہے. اپنے گھر کی طرف توجہ نہ دینے کی علامت ہے. لیک آف اٹینشن. جی، اصل میں جس کو بھی کام دے اس کو ساتھ ٹریننگ دے دیں اور اپنی ایکسپیکٹیشنز بتا دیں کہ آپ کو کیا چیز کہاں چاہیے، کیسے چاہیے. اور پھر اگر وہ غلطی کرے تو انسان ہے، دوبارہ بتا دیجئے، پھر بتا دیجئے، ایک دن سیکھ جائیں گے. بالکل. اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کمرہ چھوڑیں، گھر چھوڑیں، تو اس کو اس حال میں چھوڑیں کہ دوسرا خوش نہ بھی ہو تو کم از کم پریشان نہ ہو. جی جی. صفائی کے علاوہ ترتیب چیزوں میں بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی چیزیں سامنے ہوں، بڑی چیزیں پیچھے ہوں، پھر جلدی سے کام آپ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ وائس ورثہ کریں اور ترتیب نہ دیں چیزوں کو تو خوبصورتی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ خوبصورتی میں جو بہت زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ سائز اینڈ آرڈر ہے. کون سی چیز کا سائز کیا، اس کو رکھا کہاں گیا. جب ہم فنکشنز یا پارٹیز پہ جاتے ہیں نا، تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ادھر ہیں، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، ہر چیز جیولری وغیرہ، تو ہم نہیں پرواہ کرتے. تو میری ماما کہتی تھی کہ آپ گھر میں واپس نہیں آنا جیسے چھوڑ کے جا رہے ہو. بالکل. تو وہ آرڈر میں کر کے جائیں تو آ کے بھی اچھا لگتا ہے. بالکل. آ کے انسان پرسکون نیند سوتا ہے. پھر چیزوں کی ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ اسائن کر دی جائے. ہم اسائن نہیں کرتے اور پھر ڈم کر دیتے ہیں اور اس سے بہت گندگی پھیل جاتی ہے. سادہ ابھی یہ جو بات کر رہی تھی نا کہ گھر میں واپس نہیں آنا، تو میں جب آج اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو ایک نظر میں نے کچن میں دیکھا، اپنے بیڈ روم میں دیکھا، اپنے واش روم کو دیکھا، بچوں کی ساری چیزوں کو دیکھا، اور میں نے بس صرف یہ سوچا کہ کیا پتہ میں اس گھر میں واپس نہ آؤں، تو میں جب نہیں آؤں گی تو میرے بارے میں کیا ذکر خیر کیا جائے گا، میرے پیچھے کیا گواہی ہوگی. تو وہ ایک نظر پھر میں نے ساری چیزیں دیکھی کہ کوئی چیز کھلی پڑی ہوئی تو نہیں، پانی کیا کہیں ڈھانپا ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بس یہ سوچ کے اپنی ہر چیز کو منظم کر دینا چاہیے. بالکل. میں کل یہاں سے جا رہی تھی نا تو میں دیکھ رہی تھی کہ پورے شہر میں جو سیلوفین کے لفافے ہیں نا، وہ جگہ جگہ، اور وہ میں نے بھی ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ اگر ان کو آپ دفن بھی کر دینا تو 100 سال تک بھی یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی. جی. اگر ہم ہر چیز کی جگہ بنا دیں، جیسے ایک وہ مقولہ بھی ہے کہ دیر شوڈ بی پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ایٹ اٹس پلیس، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو اس کی جگہ پہ مل جاتی ہے. سیکنڈلی میں یہ خود بھی کرتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کی خاطر اگر تھوڑا سا کوئی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں تو اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ لائک مجھے وہ چیزیں جن سے ہم صفائی کریں اور پھر ان کی صفائی کرنی پڑے، وہ ایک الٹا بوجھ ہوتا ہے. کہ جیسے اگر آپ نے کچن کا ٹاپ صاف کرنا ہے اور آپ کپڑا یوز کرتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو صاف کرنا ایک اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے، تو جو چیپ سے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں اگر ان کو استعمال کر لیا جائے، اور اگر آپ واش بیسن میں سوپ جو کہ گل جاتا ہے اور وہ ایک گندگی پیدا کرتا ہے، اس کی جگہ اگر ہم لکوڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا ٹائم بچاتا ہے اور صفائی بھی اس میں ہوتی ہے. سیکنڈلی اگر ہم اپنے بنز کے اوپر بیگز چڑھا لیتے ہیں تو وہ جو بن کو دھونے میں اور اس میں گندگی جمع ہوتی ہے اس میں جو ایفرٹ لگتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ ہر چیز کی کون سی جگہ ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور پھر ہم یہ تھوڑی تھوڑی اپنے لیے سہولتیں لے لیں کہ جس سے الٹیمیٹلی ہمارا ٹائم بچے اور اس میں ہم ذکر کر لیں اور وہ الٹی برکت ہمیں ملے گی کہ جس سے ہمارا وہ جو ایکسپینڈیچر ہے مینیج ہو جائے. آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر ہر کلاس میں جو مختلف گروپس ہیں
وہ ایک گروپ اسٹڈی کے طور پر کچن مینجمنٹ اور اس میں مختلف چیزوں کی صفائی کے طریقے، برتنوں کو صاف کرنے کے طریقے، شیلفز کو صاف کرنے کے، فلور کو صاف کرنے کے، یہ سارے کمپائل کر لیں، لکھ لیں. پھر دوسرے واش رومز کو لے لیں، تیسرے بیڈ روم کو لے لیں، چوتھے اپنے آفس یا لائبریری یا اسکول یا ان کو لے لیں. تو ہر ایک ایٹ لیسٹ 10 ٹپس کم از کم، یا ایک گروپ میں جتنے لوگ ہیں ہر شخص ایک نئی چیز لے کر آئے اور ان سب کو گروپ لیڈر جو ہے وہ کمپائل کر لے اور پھر اس طرح اپنی اسائنمنٹس جمع کرا دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مختلف لوگوں کے جو تجربات ہیں اس سے دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں گے، اور اس میں ٹائم کی بچت اور اس کے علاوہ ریسورسز کی بچت، کہ جیسے اگر لکوڈ یا ٹیشو پیپرز وغیرہ استعمال کرنے ہیں تو اس میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے، کس میں پیسے کم لگے گے، کس میں زیادہ لگے، اور پھر بعض اوقات ہم پیسے بچاتے ہیں لیکن اپنی ہیلتھ کا نقصان کر دیتے ہیں. تو ہیلتھ وائز کون سی چیزیں بہتر ہیں، کیونکہ بعض لیکوڈ جو ہیں وہ ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ عام طور پر راکھ سے برتن دھوتے تھے، وہ اتنا بہترین طریقہ تھا برتنوں کو صاف کرنے کا کہ اس میں ہیلتھ ہیزارڈ نہیں تھا. اب جتنے کیمیکلز ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں ہاتھوں کو بھی نقصان ہوتا ہے بعض اوقات، اور اوور آل کھانے پینے میں وہ چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو صحت کو نقصان ہوتا ہے. نمبر 1 کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچن ہے مثلا تو کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. مثلا کچن میں ارلی مارننگ کیا کرنا ہے صفائی کے اعتبار سے، دن کو کیا کرنا ہے، کھانا پکانے کے بعد کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کون کرے گا، یعنی سب کچھ امی کے لیے ہے. اس کے بھی آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح ڈیوٹیز کی تقسیم ہو. صبح میں اگر بڑی بہن نے کرنا ہے، دوپہر میں کسی اور نے کرنا ہے، شام میں کسی اور نے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ہیلپرز ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، ہر ایک کا اپنے حالات ہیں، یا گھر میں افراد زیادہ ہیں تو ہر ایک کی کیا رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ لوگ خود آپس میں ڈسکس کر کے مینج کریں گے. سمجھ آ گیا کام؟ اس میں کچن اور لانڈری، واش رومز، بیڈ رومز، آفس یا لائبریری یا اسٹڈی یا کلاس روم جو بھی ہے اس میں آتا ہے، پڑھنے کی جگہ، اسٹور روم وغیرہ، صحن جس کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آیا ہے، صحن، لان، گارڈن، گیٹ اور گلی، اپنی گلی کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، اسٹیئرز وغیرہ. اسٹیئرز جو ہیں وہ پھر لاؤنج یا کامن روم اور ان سب کے ساتھ پھر آ جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ایک گروپ میں بانٹ دیجئے، ہر ایک کلاس انچارج یا جو سبجیکٹ انچارج ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ گروپس ہیں تو 2 گروپس کو ایک ہی کام دیا جا سکتا ہے، پھر ان دونوں کو بھی کمبائن کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہر ایک کی ایکسرسائز کرے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ دوسروں کے ساتھ اپنا نفع مند علم شیئر کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنا گھر مینج کرنا نہیں آتا، ہوم مینجمنٹ نہیں آتی، آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ الحمدللہ باہر نکلنے سے پہلے جب گھر کو لک آفٹر کیا تو گھر والوں نے بھی خوشی سے باہر جانے دیا. جب ہم خصوصی طور پر جیسے ینگ گرلز ہیں، آپ گھر میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرتے کسی سے، نہ کچن میں ہیلپ کرتے ہیں، نہ صفائی میں ہیلپ کرتے ہیں، نہ واشنگ میں ہیلپ کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز میں، تو سارا وقت یا کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر آپ پڑھنے چلے جاتے ہیں یا پھر پڑھانے چلے جاتے ہیں. تو اس سے جو آپ کی پوری فیملی ہے، جو خاندان ہے، یا جو خود آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں، ایون آپ کے بچے اور آپ کے شوہر، وہ آپ کے اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے دین کی کیسی تعلیم اور تبلیغ ہو رہی ہے، اس کا بھی جائزہ لیجیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کیا یہ کام کرنا عبادت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کچن میں کھڑی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، اپنے آپ سے خود باتیں کیا کریں، سوال کیا کریں، میں کیوں برتن دھو رہی ہوں؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان ادھر سے ٹیپ کھولے، ادھر سے آنسو کی ٹیپ کھول لے، روئے ساتھ کہ مجھے کیوں دھونے پڑ گئے، سارے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، میں یہاں کر رہی ہوں یہ کام. اور ایک یہ کہ میں کیوں دھو رہی ہوں، میں یہ صاف کیوں کر رہی ہوں، میں فلور کیوں صاف کر رہی ہوں، میں کیبنٹ کو کیوں آرگنائز کر رہی ہوں، میں جالے کیوں اتار رہی ہوں. کچن کی جالی جس کے اوپر، یا ایگزاسٹ فین جس پر مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں اور گرد و غبار بھی ہوتا ہے، اور تیل وغیرہ کا جو چینٹے ہیں وہ بھی سب اس میں چلے جاتے ہیں، تو وہ مل جل کے کیا بن جاتی ہیں؟
بالکل موٹی سی تہ میل کی بن جاتی, اور پھر اس میں سے جو ہوا چھن کے آتی ہے وہ ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی. میں آج دیکھ رہی تھی تعلیم القرآن کے ہال میں جگہ خالی تھی دونوں طرف, 2-3 دن سے میں نوٹ کر رہی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پوچھوں گی کہ کیا ہوا, کلاس سمٹ کیوں گئی ہے. تو میں نے انچارج سے آج بات کی کہ مجھے ڈیٹا چاہیے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ کس بنا پہ گئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ موسٹلی یا گھر والے بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں. یعنی سب سے بڑی ریزن, کسی کی کوئی پرسنل ریزن بھی ہوتی, شادی ہو جاتی, کوئی اور وجہ ہوتی, لیکن جو نمبر 1 ٹاپ پہ ریزن ہے وہ بیماری ہے. کیا یہ الارمنگ سچویشن نہیں کہ ہماری بیماری نے ہمیں اتنی بڑی خیر سے محروم کر دیا کہ ہم قرآن پڑھنے کے قابل نہ رہے؟ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے, بہت معزز اور محترم کام ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس کے لیے کہ آپ اس کی کتاب کو پڑھیں اور دن کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ گزاریں. نو میٹر واٹ, کوئی بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر پا رہے یا اس سے ہٹ گئے, کچھ اور کام میں جا لگے, تو آپ کس سے دور ہوئے؟ ہو خیر مما یجمعون سے. دنیا میں جتنے بھی اور لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں, جابز کر رہے ہیں یا اور دنیا کی پڑھائیاں کر رہے ہیں, ان سب سے بہتر کام ہے سب سے پہلے قرآن کو سمجھ لیں. اور اٹس ینگ ایج میں, تو ابھی سے آپ اپنی آخرت کی تیاری اور اس کو پراپر طریقے سے بلڈ کر سکتے ہیں. اور اگر علم نہیں تو کیا آپ اندھیرے میں ہیں. اور ابھی جیسے لائٹ جاتی ہے رات کو یا دن کو, تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے تو ہمیں اپنی بھی پہچان نہیں ہے, نہ اپنی پہچان, نہ رب کی پہچان, نہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم. تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہو کہ ہم بیمار ہوں. بیماری ہم سے یہ سب کچھ چھڑا لے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کیوں بیمار ہیں ہم, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری غذا ٹھیک نہیں؟ کیا ہمارا ماحول ٹھیک نہیں؟ کیا ہماری عادتیں ٹھیک نہیں؟ کہاں کمی ہے؟ اور ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نبٹنے کے طریقے معلوم نہیں. بعض اوقات ہم خود بیمار نہیں ہوتے, پیرنٹس ہو جاتے ہیں یا بچے ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے نہیں آ سکتے. تو بچے بیمار ہیں تو وہ کیوں بیمار؟ کیا کھوج نہیں لگانا چاہیے؟ کیا بیماری ایک نارمل حالت ہے, ایکسپشنل چیز ہے؟ ٹھیک ہے, سال میں 1 دفعہ ہر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, موسمی تبدیلی اور چیزوں کی وجہ سے, لیکن اوور آل پھر زندگی میں کسی بھی قسم کا سٹریس نہ لے سکنا, تو ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. کون سا مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب بھی جانیں اور ان کا علاج بھی کریں. آپ کی صحت صرف آپ کی صحت نہیں, آپ کے پورے خاندان کی صحت ہے. آپ کی عبادت, آپ کی تعلیم حاصل کرنا یا سکھانا یا باقی سارے کام آپ کی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. کھانے کا مزہ, پہننے کا مزہ, کسی سے میل ملاقات کا, ہر چیز کا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ آپ کی صحت کی حالت کیسی ہے. اور پھر اس ینگ ایج میں, عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بذات خود ہی ایک بیماری بن جاتا ہے, لیکن اگر اس عمر میں یہ حال ہے تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ہم کیا کر پائیں گے؟ کیا ہم معذوری کی زندگی بسر کریں گے؟ کیا ہم دوسروں کے محتاج ہی رہیں گے, دوسروں پر ایک بوجھ بن کے جیئیں گے؟ اور پھر لیٹ کے پڑھیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نہ کچھ کیا, نہ کسی کو کچھ دیا, اور للہ رب العالمین کے دعوے کرنے لگے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے اور حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں, وہ کام کریں جو ہمیں کرنے چاہیے, اگرچہ وہ مشکل ہو, نفس پہ بھاری ہو, کیونکہ ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ میں آگے چلوں گی. جی آپ کچھ کہہ رہی؟ استاذہ, 2 ایسی انسانی عادات بھی ہیں جو ماحول کو بھی آلودہ کرتی ہیں اور دوسروں کو بیمار بھی کرتی ہیں. ایک چھینکنا اور دوسرا جمائی لینا. تو چھینکنے کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کے اندر سے 1 لاکھ تقریباً جراثیم نکلتے ہیں. 1 لاکھ؟ جی تقریباً 1 لاکھ. تو اسی وجہ سے ہمیں چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ اتنی زیادہ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم جب ہمارے اندر سے نکل آتے ہیں تو اس پہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھینک کے وقت طرز عمل تھا کہ وہ اپنی آواز بہت پست رکھتے تھے, اور دوسرا کپڑا جو ہے وہ آگے رکھتے تھے. تو جبکہ ہمارا طرز عمل اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ منہ کھلا ہوتا ہے اور وہ 1 لاکھ جراثیم جو ہے وہ ہم دوسروں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں, ماحول کو بھی خراب اور آس پاس کے لوگوں کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جمائی کے بارے میں بھی ہے
کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو جب ہم ہاتھ نہیں رکھتے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتا ہے، جو اس کی گندی ہوا ہے وہ بھی بیمار کرنے کا باعث بنتی ہے. اور حدیث کی روح سے جو اسلام میں ہمیں اس کا ملتا ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا بھی ہے اور دوسرا اس کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے. جی، جمائی کے ساتھ بولنا یا ہنسنا یا رونا یا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کھانسنے کے آداب بھی بتا دیجیے. جی، کھانسی کے وقت بھی کوئی کپڑا، رومال وغیرہ اپنے منہ کے آگے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک وہ جراثیم نہ پہنچے. اور اسی طرح اگر تھوک وغیرہ یا بلغم وغیرہ آئی تو اس کو پراپر جگہ پہ جا کر ڈسپوز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے قوم میں، ہم لوگوں میں بہت بری عادت ہے ہر جگہ تھوکنے کی، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ. تو یہ بھی جراثیم کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے لیے انتہائی کراہت اور تکلیف کا باعث، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کہ کون سی بیماریاں دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہیں؟ جو ہماری سانس کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں جس میں ٹیوبرکلوسس بھی آ جاتا ہے، یعنی ٹی بی وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ہماری تھروٹ کی، اور یہ ساری منتقل ہو جاتی ہیں بلغم کے ذریعے سے باہر. اور جہاں جہاں وہ کھانسی کے اثرات جاتے ہیں، اگر کوئی قریب بیٹھا ہے یا ہمارے ہاتھ ہیں یا قریب لوگ بیٹھے ہیں تو ان تک بھی وہ ڈائریکٹ منتقل ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ اگر ہم کسی بھی بے احتیاطی کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی مثلا بیماری منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس شخص کو جتنی بھی تکلیف ہوگی اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا نا، ہے نا. تو اس لیے ہم سب کو دوسروں کو تکلیف دینے سے خود کو بچانا ہے، چاہے وہ واش روم میں کموڈ کا صحیح استعمال ہو، یا پھر برتن دھونے کا معاملہ ہو، یا صحن کی صفائی ہو، یا کپڑوں کی صفائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو صرف اپنا ذاتی عمل نہ کہیں. مثلا اگر آپ خاتون خانہ ہیں اور برتن ٹھیک نہیں دھوتی، جس کی وجہ سے سارا گھر بیمار ہے، تو آپ سب کے لیے مصیبت کا باعث ہے نا، رحمت کا باعث تو نہ ہوئے. کیا خیال ہے؟ آپ گھر صاف ہی نہیں کرتی اور گھر والوں کو ڈسٹ الرجی ہے، کیا آپ سبب نہیں ہے ان کی تکلیف کا؟ ہے نا. تو بنیادی ذمہ داری تو عورت پر ہی آتی ہے نا، مردوں نے تو نہیں گھر صاف کرنا ہوتا. بہت سے لوگ جیسے جھاڑو لگاتے ہیں نا، سامنے سے لگا لیں گے، بیڈ کے نیچے سے، کونے خدرے سے، کبھی نہیں توفیق ہوئی کہ ان کو ہلا کے الگ کر کے تھوڑا وہاں سے بھی کوڑا کرکٹ نکال لیں. اسی وجہ سے شفٹنگ کے بعد جو گند مچتا ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے. جی جی، ان کو بالکل سیپریٹ رکھ دیں، تو ان کو اسی چیز کے اوپر بعد میں صرف صابن سے اور پانی سے دھو کے اگر آپ سیلیڈ کٹ کر لیں گے تو میٹ کو تو ہم کوک کر کے کھا لیں گے، اس کو سارے پیراسائٹس مر جائیں گے، مگر جو سیلیڈ تو ہم نے رائل کھانا ہے نا، تو اس پہ وہ سارے پیراسائٹس لگ جاتے ہیں. بالکل، انہوں نے بہت کام کی بات بتائی ہے جس کا عام طور پر ہمیں دھیان بھی نہیں جاتا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جانور بیمار ہوتے ہیں. اب جو بازار سے گوشت آتا ہے یا مرغی بھی اگر خود بھی ذبح کرے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ وہ اس نے کیا کھایا ہوا ہے یا کیا بیماری ہے اس کو. اب اس کا جو میٹ ہم کٹنگ بورڈ پہ کاٹتے ہیں چھری وغیرہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسی چھری سے ہم سبزی اسی بورڈ پہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو گوشت تو ہم پکا کے کھائیں گے، لیکن کچا سیلڈ جو ہے وہ را سیلڈ ایسے ہی کھا لیں گے، اور وہ بیکٹیریا اس کے ساتھ جسم میں اگر چلا گیا تو وہ کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سلیقے کی، احتیاط کی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم توجہ نہ دیں تو خود بھی سفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ گروپ سٹڈی میں ہر کلاس جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں، جتنے بھی گروپ انچارجز، ٹیچرز ہیں، سب اپنے اپنے تجربات شیئر کریں گے اور ان معلومات کو کوشش کریں کہ ہم کمپائل کر کے پرنٹ ہی کرا دیں تاکہ آپ سب کی آئندہ زندگی کی آسانی کے لیے کام آئے. ایک اور چیز جو کچن میں ہوتی ہے وہ کوڑے کا ڈسپوزل ہے. کوڑے کو کہاں ڈالا جاتا ہے، پھر کوڑا کب اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو کاکروچز اور چوہے وغیرہ کی پرورش ہے اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں، کیونکہ وہ کیری کرتے ہیں ادھر سے ادھر. جی، اور پچھلے دنوں یہ ہاسپٹلز میں شامت آئی ہوئی تھی کیونکہ پیمس میں کہیں ان کے چوہوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی اور انہوں نے نیو بورن کو کاٹ لیا تھا چوہوں نے. تو یہی ہوتا ہے کہ کچن سے یوزلی یہ چیز اسپریڈ ہوتی ہے. دیکھیے اگر ہم سنت پر عمل کریں، رات کو ہر برتن الٹا کریں، سنک میں کوئی چیز نہ چھوڑیں. بعض اوقات ہم سنک دھو لیتے ہیں لیکن سنک کی جالی کے اوپر کیا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی ہڈی، کوئی بھی اس طرح کی چیز. اب کیا ہوتا ہے، ہم نے تو دھو لیا سب کچھ، صرف اس سے ایک نالی کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، کاکروچز پیدا ہوئے اور چوہے وغیرہ باقی چیزیں، اور پھر وہی ہمارے برتنوں میں بھی پھر جاتے ہیں کیونکہ کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح بیماریاں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں.
جی بعض اوقات انڈے دھلے ہوئے نہیں ہوتے اور لوگ اسی طرح روٹی بنا رہے ہیں اور انڈا توڑ لیا اور پھر اسی ہاتھ سے دوبارہ آٹا لے لیا. یعنی کہ اصل میں جب تک آپ کے اندر ایک سینس نہیں پیدا ہوگی نا صفائی کی اور گندگی سے کراہت نہیں آئے گی جب تک تو بات نہیں بنے گی. جی انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو انہوں نے میٹنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ مسلمان ہیں, مسلمانوں کا ملک ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زیادہ تر مرغی کی خوراک جو ہے وہ انڈیا سے آتی ہے اور مرغی بھی پاکستان میں بھی سنا بہت مرغی آتی ہے وہاں سے, مڈل ایسٹ میں تو بہت جاتی ہے. تو ہی سیڈ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ مرغی کی خوراک بنتی کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو بڑے بڑے ہیوج بہت میسو جو رولرز ہوتے ہیں کہتے پورے کا پورا وہ جو ہوتا ہے نا پگ اس میں گھسا دیتے ہیں, مطلب وہ اس کے اندر وہ مل آؤٹ ہو کے نکلتا ہے, اس کا وہ کچومر قیمہ بن کے نکلتا ہے, دین دے ڈرائیڈ اور اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے, آل انکلوڈیڈ ان دیٹ. اور وہ کہتا ہے کہ مرغی کی خوراک ہے اور آپ لوگ کھاتے ہیں. اور وہ بار بار وہ سکھ جو تھا ان کا اکالی دل کا پریزیڈنٹ ٹائپ تھا اور ہمارے بہت سارے بڑے بڑے مولوی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنی شرمندگی ہوئی, کہتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں, مطلب دیٹ واز دا اونلی تھنگ ہی واز یوزنگ بار بار کہ آپ لوگ مسلمان ہیں. کہتا ہے گھروں میں لوگ لے کے جاتے ہیں مرغی کی خوراک, آپ یہ مت سمجھیں کہ خالی جو پولٹری فارمز ہیں ان میں ہوتی ہے اور یہ سستی بھی پڑتی ہے. دیٹس واٹ ہی واز سیئنگ. تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کے پاکستانی ہم کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. ہمارے یہاں تو وائلڈ بور بہت عام ہے. دس از ایک بہت بڑی آنکھیں کھولنے والی حقیقت ہے اور ہم لوگوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور خوراک کا براہ راست اثر جو ہے اخلاق پر ہے. جی السلام علیکم. ہمارا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نا ڈارک کلرز یوز کرتے ہیں کہ گند نظر نہیں آئے. اس کے اوپر نا بیٹھنے کی گدیاں ہیں, کشنز ہیں, وہ بھی ڈارک کلرز کی. اس میں یہ ہے کہ پھر گند ابزارب ہوتا جاتا ہے اور وہ اندر ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وائٹ کلر پسندیدہ مردوں کے لیے کہا تو وہ ایک وائٹ کلر یا لائٹ کلر جو ہے نا الارم ہوتا ہے, اس میں ذرا سا بھی کچھ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کرتا ہے کہ میں گندا ہو گیا ہوں. تو میں اپنی بیٹی کے گھر گئی تو اس نے اپنا کوئلٹ کور بھی اور بیڈ شیٹ بھی وائٹ بنائی ہوئی. تو میں بڑی حیران ہوئی. فوراً میں نے کہا تو گندا ہو جائے گا, چھوٹے بچے ہیں اس کے پاؤں لے کے. تو اس نے کہا یہ ٹریننگ ہے بچوں کی کہ وہ ہاتھ پاؤں اگر گندے لے کے ان پر آئیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا. گڈ. السلام علیکم. میں کچھ عرصے آسٹریلیا میں رہی اور ادھر سے سب سے زیادہ جو میں نے چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ ان کے صفائی کا انتظام اور ریسائکلنگ کانسیپٹ ان کا, کہ انہوں نے سبھی گھروں میں الگ الگ ڈسٹبنس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں جس میں آپ نے دودھ کی بوتلیں پھینکنی ہیں اور نیوز پیپر پھینکنے ہیں. یہاں تک کہ دودھ کی بوتلوں کا جو ڈھکن ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ الگ پھینکنا ہے, اس کی ایک الگ جگہ ہے. وائی؟ بیکاز جس طرح یہ ابھی بات کری تھی کہ وائٹ کلر جو ہے وہ آرام سے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور ریڈ کلر نہیں ہوتا. اور اسی طرح کوئی بھی کلر جو بنایا جاتا ہے وہ وائٹ سے بنایا جاتا ہے, تو اونلی وائٹ کلر ڈیکمپوز ہوتا ہے, باقی کلرز نہیں ہوتے. اور یہ چیز انہوں نے بچوں کے اسکول میں, زین کے اسکول میں اتنی یعنی شروع ایج سے, زین واز ان جسٹ کنڈر گارڈن اور وہ ڈے کیئر ٹائپ میں تھا, کہ وہاں سے ان کو یہ بات ڈالنی شروع کی ان کے اس میں. اور وہاں پہ پراپر گاربیج ٹرک آتا تھا ان کے اسکول میں, وہ لا کے کھڑا کیا جاتا تھا. اس میں 3 طرح کے کلرز کے ڈسٹ بنس ہوتے تھے, یلو, ریڈ, گرین, اور ان کو پتا ہوتا تھا کس میں کیا چیز ڈالنی ہے. تو آئی تھنک ہمارے اسکول سے یہ چیز اسٹارٹ کرنی چاہیے کہ بچوں کو تربیت کہ کس طرح ڈسپوز کیا جائے اپنا گاربیج نا. یہاں تو آپ شروع کرا کے جائیں, ٹھیک ہے, اور تو کوئی کرے گا یا نہیں تو ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح کہ اگر گاربیج پھینکنا ہے تو اگر وہ پراپرلی ٹائڈ اپ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہمارا گاربیج نہیں لے کے جاتے تھے. دے یوزڈ ٹو لیو اٹ, اور مجھے پھر افسوس ہوتا تھا وہ 2 ہفتے کا گاربیج جمع ہو جائے گا. تو پراپرلی ٹائی اپ کرنا کہ ہم اپنے گھر سے تو نکال دیتے ہیں مگر باقیوں کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں. yes. اور اسی طرح بھاگ جاتی ہیں دودھ لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے, اور اس میں پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ رات کو کیا چیز پھر کے گئی ہے. بالکل. اور وہ نقصان دے سکتی ہے. اسی طرح جب روٹی بناتے ہیں تو اس کا جو خشکا آٹا ہوتا ہے وہ شیلف کے اوپر بہت زیادہ بکھرا ہوتا ہے, اوون پہ بھی, شیلف پہ بھی بکھرا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں لائٹ بجھا دیں اس کے بعد آپ آ کے دیکھیں کتنے لال بیگ اس پہ ہوں گے. اور پھر دوبارہ آ کے دوبارہ اسی پہ روٹی بنا دی جاتی ہے. اور اگر ان چیزوں کی طرف کسی کو دھیان دلایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ایسے کیوں تنگ کیا جاتا ہے.
اب میں نے آپ کو اوپن ہینڈ دیا ہے, اپنی اپنی گروپ میں 100 باتیں لکھیں اور جتنا کچھ آپ اس میں ڈال سکیں ڈالیں, تاکہ پراپر چیز ایک تیار ہو جائے اور سب کا فائدہ ہو, عمل کے قابل بھی ہو. اور پھر ایک اور بات ہے, کچھ عرصے کے بعد بھولنے لگیں گے. جو کام جس طرح کا آپ یاد رکھنا چاہیں, چھوٹے چھوٹے چیزوں پر لکھ کر, کچھ چیزیں فریج کے اوپر کہ فریج کی صفائی فلاں دن کرنی ہے, اس میں یہ چیز نہیں رکھنی, یہ نکالنی, وہی اسٹیکر لگا دیں. اسی طرح باقی جگہوں پر بھی اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو انسٹرکشنز اپنے لیے لکھ کے لگا لیں گھروں میں. ٹھیک ہے, چلیے. الحمدللہ جو ٹارگیٹ رکھا تھا اپنے لیے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. بہت ہی آئی اوپننگ لیسن تھا آج کا. آپ لوگوں کو لگ رہا تھا ایسے؟ سبحان اللہ. ایک چیز جو انہوں نے بولی تھی نا سادہ نے, کہ یہ بیسکلی شعور کی کمی ہے نا ہمارے اندر. تو جب تک شعور بیدار نہیں ہوگا تب تک ہم یعنی کہ ہمیں یعنی احساس بھی نہیں ہوتا نا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں پہلے ہم سب ایسے ہی کر رہے ہوتے تھے. ابھی بھی آئی نو میں نے بھی اپنے لیے اور آپ لوگوں نے بھی اپنے لیے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی ہوں گی جو آپ لوگوں نے کبھی توجہ نہیں دی ہے, کبھی اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھا نا. تو جب تک کوئی چیز ہمارے نزدیک اہم نہیں ہوتی, اس کو ہم بڑا نہیں سمجھتے, تو ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب شعور آتا ہے تو پھر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو آج کل کے دور میں بھی نا شعور کی بہت کمی ہے. سبحان اللہ. اسپیشلی یہ جو ٹوائلٹ والی بات کر رہی تھی سادہ, جو باہر ہم جاتے ہیں پبلک پلیسز وغیرہ میں, اسپیشلی پاکستان میں, اور اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر کبھی ٹریول کرنا ہے, او مائی گڈنس, پھر وہ جو راستے میں ٹوائلٹ ہوتے ہیں ان کا اتنا برا حال ہوتا ہے, لٹرلی رونا آ رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمارا کیا بنے گا. سبحان اللہ. کہ بیسک مینرز ہمارے پاس نہیں ہے. لٹرلی لوگوں کو اوپر سٹیکر چپکانے پڑتے ہیں کہ بھی اس ٹوائلٹ پہ ایسے نہیں بیٹھنا, ایسے بیٹھنا ہے. لائک اتنی شعور کی کمی ہے. اللہ اکبر. ویسے یعنی کہ ہم بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں نا کہ چلو وہ طبقہ ایسا ہے ان کو نہیں پتا, لیکن آپ دیکھیں آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ہر طبقہ, چاہے غریب ہو یا امیر ہو یا مڈل کلاس ہو, ہر ایک کے پاس موبائل ہے. ہم موبائل یوز کرنے ہمیں آتے ہیں اپنے مطلب کو, لیکن ہمیں یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی آتی کہ ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے, پانی کیسے استعمال کرنا ہے, کیونکہ اس کے وہ ہمارے لیے اہم ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جو چیز اہم ہوتی ہے وہ ہم سیکھ بھی لیتے ہیں, لیکن جو چیز اہم نہیں ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں بادر ہی نہیں کرتے نا. سبحان اللہ. اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت استاذہ ہماری کر رہی ہیں. لائک دس از مائنڈ بلوئنگ. سبحان اللہ. کہ شاید ہم نے یہ کبھی چیزیں نہیں سیکھی تھی, یا اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل میں ہم نے نہیں سیکھا تھا کہ آپ نے اپنے سنک کے اس کو بھی صاف کرنا ہے, آپ نے سنک کے نیچے بھی چیک کرنا ہے, آپ نے ڈسٹ بن کو بھی صحیح رکھنا ہے, آپ نے جالوں کو دیکھنا ہے, آپ نے کارپیٹ کو دیکھنا ہے, آپ نے الماریوں کو دیکھنا ہے, آپ نے فریج کو دیکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی کتنی ساری چیزیں. اسپیشلی مجھے تو اس چیز پہ ہنسی بھی آ رہی تھی اور پیار بھی آ رہا تھا. سادہ پہ آپ دیکھیں ہم نے شاید یہ چیز کبھی اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائی کہ جب ہم ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں تو جو برش ہم یوز کرتے ہیں اس کا جو ہولڈر ہوتا ہے یا جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی گندا پانی جمع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کو بھی صاف کریں. لائک ہم خود تو کر لیتے ہیں الحمدللہ, لیکن بتانے کی نیت سے نا, کہ جیسے ہم مائیں ہیں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جیسا میں رفلی تو بتاتی ہوں اپنے بیٹی کو بیٹوں کو کہ بھی اس طرح کرنا یہ کرنا, لیکن اتنی باریکی میں جو ہے نا میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے اس کو بھی ایسے صاف کر دی, اس چیز کو بھی تم دیکھو, اس کو بھی دیکھو. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بہت زیادہ ایک دم سے ٹوکا ٹاکی شروع کر دیں, لیکن ایک مجھے لگا جیسے مجھے ایک نیا راستہ ملا ہے کہ یہاں اس طرف سے بھی میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس اوپر سے پرفیوم لگا لیا اور نیچے جو ہے وہ گندے کپڑے, نئے گندا ابایا, گندا سکارف, نہیں. جڑ کو ٹھیک کرنا ہے, اور پھر جڑ جب ٹھیک ہوگی تو پھر درخت بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو اس چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, ادروائز پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس مکمل کرتے ہیں. بالکل الحمدللہ. دیکھیں ماؤں کی جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا, فادرز جو ہوتے ہیں وہ تو سارا دن جو ہے وہ باہر کام پہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو یعنی کہ گھر آتے بھی ہیں تو وہ اتنے تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں بےچارے, وہ کہاں اتنی چیزوں کو کریں گے نا. زیادہ کیا ہوگا, موٹا اگر ان کو کچھ گھر میں کچھ بکھرا ہوا نظر آ گیا تو وہ اس کے اوپر کہہ دیں گے کہ اس کو صحیح کر لو, اس کو صاف کر لو, اس کو ایسے کر لو. لیکن یہ جو باریک چیزیں ہیں یہ تو ماؤں ہی کی یعنی کہ رسپانسبلٹی ہے نا. اور ہم جب گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ چیزوں کا احساس ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں اتنی
ہم اتنی چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی ہمارے گھر پر آ رہا ہو تو ہم کتنی کتنی باریک چیزوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ انہوں نے دیکھنا بھی نہیں ہوتا یا وہ وہاں بیٹھے بھی نہیں, لیکن ہم چونکہ خود رہتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز گندی ہے, یہ چیز صاف ہونے والی ہے, اس کو سمیٹنا ہے, تو ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہسبینڈ بھی بےچارے تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے ہیں اور ان کو کیا پتا چلے نا, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے رکھیں اور پھر اپنے بچوں میں بھی یہ نالج ٹرانسفر کریں. چلیے آج ہماری کلاس بہت آگے چلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر. آپ سب کے صبر کا, آپ سب کے بیٹھنے کا اور آنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.